ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ہمیشہ کی طرح۔ ناول کا نام آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے بعد ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب گاڑی تیار ہے، آ جائیں۔ وہ کالی شلوار قمیض میں کندھوں پہ کالے رنگ کی شال اوڑھے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا جب بخشو ہاشم شاہ کا خاص ملازم اسے گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دینے آیا تھا۔ چلو۔ وہ مڑا اور سینٹرل ٹیبل پر پڑا، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آیا۔ تبھی بخشو چلتے چلتے رکا۔ وہ شاہ صاحب، آپ نے جس لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے کا کہا تھا، اس کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں، یہ تو تم نے خوشخبری سنائی ہے۔ کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں یکدم چمک آ رہی تھی۔ آتی بھی کیوں نہ؟ وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جو اسے پسند آئی تھی۔ شاہ صاحب، اس کا نام عروہ غازی ہے، باپ کا نام غازی احمد ہے اور بینک میں ملازم ہے۔ FSC کی طالبہ ہے اور اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے۔ اس دن بھی وہ پینٹنگ کے سلسلے میں آرٹ گیلری گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظریں زمین پہ گڑی تھی۔ بات کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا اور پھر جھکا لیتا۔ اس کا ملازموں پر رو بھی اتنا تھا۔ ٹھیک، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس کا فون نمبر اور ایڈریس تو لیا ہوگا تم نے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی شاہ صاحب، بخشو ہکلایا اور ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جی ہے تو صحیح، پر کیا پر؟ وہ بیزار ہوا۔ وہ آپ اس سے اس کے گھر میں کیوں ملیں گے؟ بات کرتے کرتے بخشو نے ہاشم کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ہاشم کے ماتھے کے بل دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر بات بدل گیا۔ میرا مطلب ہے اس کے کسی آرٹ شو میں مل لیجیے گا، اس کے گھر میں ملنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی، ورنہ ہاشم شاہ کا کیا بھروسہ، سولی پہ لٹکا دیتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے وقت اور جگہ بتا دینا اور اس کا نمبر بھی دے دو۔ کچھ سوچتے ہوئے ہاشم نے اسے ایک نیا فرمان جاری کیا اور بخشو گردن ہلا کر حکم بجا لایا۔ عظیم شاہ کراچی کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے۔ ہاشم شاہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اونچا، لمبا قد، گندمی رنگ، براؤن بال، ہلکی سی شیو کے ساتھ گھنی مونچھیں جنہیں بڑے انداز سے تراشا گیا تھا۔ بے شک وہ ایک وجیحہ مرد تھا۔ لاڈلا ہونے کی وجہ سے بہت ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ فاطمہ شاہ کی تو اس میں جان بستی تھی۔ آج کل وہ اس کی شادی کے لیے پریشان تھی، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھا۔ اسے فی الحال شادی میں دلچسپی نہیں تھی اور وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر کب تک؟ کچھ دن پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ دوست اور اس کے درمیان باتیں بھی اس کی شادی سے متعلق تھیں، جن کی وہ مسلسل ہنستے ہوئے نفی کر رہا تھا۔ یار غانیہ، کتنی گرمی ہے۔ ایک لڑکی اس کے دائیں طرف کی ٹیبل پر بیٹھی اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ پہلے وہاں کوئی اور بیٹھا تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کا سفید رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے مسلسل اپنی دوست سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے دل بے اختیار رک کے پھر دھڑکا تھا۔ عمر کے گلا کھنکھاننے پر اس نے اس پری پکڑ سے بڑی مشکل سے نظریں ہٹائی تھی۔ یارا میں سید زادہ ہوں، یارا میں شرابی ہو گیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاشم، کیا ہو گیا یار؟ اس لڑکی کو کیوں گھور رہے ہو؟ عمر بیچارہ تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ کہاں وہ یار جو لڑکیوں کو صرف استعمال کرتا تھا؟ کتنی لڑکیاں اس کے پیچھے گھومتی تھی، وہ ان سے اپنا مقصد پورا کر کے پھینک دیتا تھا۔ مسلسل سامنے بیٹھی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ اس آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ ہلکورے لے رہا تھا۔ عجیب بات تھی نا۔ ہاشم، تمہیں بخار ہے کیا؟ عمر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ عمر کی بات پہ اس نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ یار وہ تو مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، مجھے لگا شاید بیمار ہے۔ پہلے تو نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اس کی بات پہ چند پل عمر کی طرف دیکھتے ہوئے ہاشم نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ وہ عمر کی شرارت سمجھ گیا تھا، مگر اس سے اگلی بات جو ہاشم نے منہ سے نکالی، عمر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ میری ہے، شی ول بی مائن۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ہاشم کی کالی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی، جیسے اس دنیا جہاں کا بیش بہا خزانہ مل گیا ہو۔ جانتی بھی ہو اس کو، جس کی ہو گئی ہو تم؟ حیرت سے نکلنے کے بعد عمر نے ایک بار اس لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے دوست کو، تو دل میں ہاشم کو دعا دی اور اس کو تنگ کرنے کے لیے شعر پڑھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہاشم اس کی بات پر مسکرا کر کندھے اچکا گیا، جس کا مطلب تھا اب تو قدم رکھ لیے عشق کے راستے پہ، اب کیا ہو سکتا ہے۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ صوفے پہ آڑا ترچھا پڑا اس کی شہد رنگ آنکھوں کو سوچتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ شاہ کے 3-4 بار بلانے پر بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو ہڑبڑا ہی تو گیا۔ جی بھی جان، کیا؟ ہاشم، کیا ہوا؟ کب سے بلا رہی ہو تمہیں؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جی بھی جان، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ دائیں ہاتھ سے گردن کو سہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ہاں البتہ نظریں نیچے فرش پر جمی تھی۔ اچھا صحیح، مجھے لگا کسی کو یاد کر کے مسکرا رہے ہو۔ ان کا انداز شرارتی تھا۔ بھی جان آپ بھی نہ، وہ خجل ہوتا مسکرا دیا۔ اچھا اٹھو، فریش ہو جاؤ، تمہارے بابا آنے والے ہیں، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اوکے بھی جان، جلدی کرے، پیٹ میں چوہے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس سے مسکراتے ہوئے کہا اور
ان کے ماتھے پہ پیار دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ شاہ اس کے اس انداز پر مسکرا دی۔ ڈنر کے دوران بھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ عظیم شاہ کھانا کھاتے ہوئے وقفے وقفے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا، برخوردار آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ ان کی بات پہ اس نے منہ بنا لیا، کیا بابا جان، میں پہلی دفعہ تھوڑی ہنسا ہوں۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں جا کر اس نے بخشو کے دیے گئے نمبر پر کچھ سوچتے ہوئے کال ملائی۔ بیل کی آواز پر وہ آرام سے صوفے پر لیٹ گیا۔ رات کے 12 بجے وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ آج کل وہ اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ فزکس کے نیومیریکل کو حل کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی، جو 10 بار کرنے پر بھی اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ فزکس بنائی ہی کیوں؟ بال پوائنٹ کو غصے سے ٹیبل پر پھینک کر اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کو اپنی بے بسی پر اب رونا آ رہا تھا۔ کب سے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کری تھی، مگر مجال ہے جو اسے کچھ سمجھ آیا ہو۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ابھی اسے ایسے بیٹھے بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ اس کا موبائل زور و شور سے گنگنا اٹھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر اپنی سوئی ہوئی بہن پر ڈالی اور جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا۔ اسکرین پر کوئی انجان نمبر دیکھ کر وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ کال اٹھائے یا رہنے دے، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کسی نے سکون کی سانس لی۔ وعلیکم السلام، شکر تم نے کال اٹھائی۔ عروہ غازی، یہ بتاؤ کیسی ہو؟ بھاری گمبھیر آواز سن کر عروہ کا سانس رک گیا۔ یہ کون شخص تھا جو اس کو آدھی رات کو کال کر رہا تھا اور اس کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ منہ کھولے سوچ رہی تھی کہ پھر وہ اسی بھاری آواز میں سے مخاطب ہوا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، کیسی ہو تم؟ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کی آواز اتنی ہی بھاری تھی یا وہ نیند میں بول رہا تھا۔ کون؟ وہ ہکلائی۔ میں ہاشم شاہ، بڑے انداز سے جواب آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے کہ کون ہاشم شاہ؟ مت سوچو، تم مجھے ابھی نہیں جانتی مگر جلد جان جاؤ گی، اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ہاشم نے کہا۔ ہاشم کے جواب پر اس کو تو تپ ہی چڑھ گئی۔ کب سے وہ فزکس میں سر کھپا رہی تھی، اوپر سے نیند سے برا حال تھا اور آدھی رات کو اس بندے کو فون کر کے بکواس کرنے کا شوق چڑھا تھا، اور اگر کبھی اماں یہاں آ جاتی تو اس کو جان سے مار دیتی کہ وہ رات کے اس وقت پڑھنے کی بجائے کس سے گپیں لگا رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کا غصہ عود کر آیا۔ او ہیلو مسٹر، آدھی رات کو مجھے کال کر کے لائن مار رہے ہو؟ منہ توڑ دوں گی تمہارا میں، آیا بڑا جان جاؤ گی۔ منہ دھو رکھو، تم جیسے بندے کو جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ چلے، مجھے تو آپ سے بات کرنے کا شوق ہے نا، اور دوسری بات میں نے منہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دھویا، کہو تو تصویر بھیجوں؟ دوسری طرف سے مسکرا کر کہا کہ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ کس کی اتنی ہمت تھی عروہ غازی سے پنگا لے؟ مگر دوسری طرف موجود شخص میں ہمت بہت تھی، جس کا اندازہ خود عروہ کو کچھ عرصے تک ہونا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ پوچھا گیا۔ تمہاری قبر کھودنے گئی تھی، عروہ نے تب کر جواب دیا۔ دوسری طرف سر دا بھری گئی۔ ابھی تو تم نے میرے پاس بھی نہیں آئی اور مجھے مارنے کا سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز میں جذبات محسوس کر کے وہ کانپی تھی۔ پسینے کی ایک دھار گردن کے پیچھے کی طرف بہہ گئی۔ اس کی پلکیں گالوں پر لرزی تھی اور اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت بڑا خوبصورت تاثر آیا تھا جسے وہ خود بھی محسوس نہ کر سکی۔ میرے خیال دیکھ رہی ہو؟ ہاشم نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے پھر شرارت کی تھی اور بس سارا ڈر و خوف ہوا وہ اپنی پہلی فارم میں واپس آئی تھی۔ بدتمیز گھٹیا انسان، مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو؟ ابھی مجھے کال مت کرنا، ورنہ کیا کرو گی؟ ابھی آدھی بات اس کے منہ میں تھی جب ہاشم نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، اور وہ اس پر زیر لب لعنت بھیجتی کال کٹ کر گئی۔ لیکن پھر بھی اس نے 5 بار کال کی، مگر 6ٹھی بار اس نے نہ صرف کال کاٹی بلکہ فون ہی آف کر دیا اور کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر پھر بھی وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا جو اس کا نام جانتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب اس کو سمجھ نہ آئی تو اس پر لعنت بھیج کر کمبل منہ پر لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ لمبی بلکہ گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھی تو خوبصورت گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاشم ایسے ہی نہیں اس پر دل ہارا تھا، وہ واقعی کوئی حور تھی جو اس دنیا میں آ نکلی تھی۔ نیند میں ہنسی ہو تم، مجھ کو لگ رہی ہو، یا واقعی پری ہو تم؟ عائشہ بیٹا اٹھو، کالج سے لیٹ ہو رہی ہے۔ امینہ بیگم ان دونوں کو اٹھانے کے لیے 10 بار آواز دے چکی تھی، مگر مجال ہے ان کے کان پر جوں تک نہیں گئی ہو۔ چلو، عروہ تو رات کو لیٹ سوئی تھی، مگر عائشہ تو رات 8 بجے سے گدے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ عروہ اٹھو، کالج سے لیٹ ہو رہی ہے، جلدی کرو بیٹا، اور عائشہ کو بھی اٹھاؤ۔ جی ماما۔ وہ بیزار سے اٹھ کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر آن کیا۔ موبائل پہ اس بدتمیز شخص کے میسج دیکھ کر صبح اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بے دلی سے موبائل بیڈ پر پھینک کر وہ عائشہ کو اٹھاتی فریش ہونے چلی گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ مکمل تیار ناشتہ کر رہی تھی۔ عروہ، پیپرز کی تیاری کیسی ہے بیٹا؟ قاضی صاحب نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بہت اچھی بابا جان، میں ساتھ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہی ہوں، اس نے جوس کا لمبا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ مائی ڈاٹر۔ عائشہ کدھر ہے عروہ بیٹا؟ انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بابا جان، میں آ گئی۔ کچن کے دروازے سے اس کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں آ گئی ہے نوابزادی، ہر وقت سوئی پڑی رہتی ہے۔ امی کی بات پر اس نے آنکھیں گھما کر منہ بنا لیا۔ امی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ اچھا اب جلدی ناشتہ کرو، اسکول سے لیٹ ہو رہی ہے۔ عائشہ جو اب برے منہ بنا رہی تھی، امینہ بیگم کے کہنے پر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا میرا ناشتہ تو ہو گیا بابا جان، میں ایک بار اپنا ٹیسٹ دیکھ لوں، بہت مشکل ٹیسٹ ہے۔ اور عائشہ ناشتہ جلدی کرو، وہ قاضی صاحب کو بتا کر عائشہ کو حکم دیتی اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوئی جس کو اس نے اپنے پاس کرسی پر رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں
بابا جان کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو امی نے ان دونوں کو دعاؤں میں رخصت کیا. یہ ان کا روز کا معمول تھا. غازی احمد ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے. ان کی بیوی امینا بیگم اور وہ دونوں اپنے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے. غازی صاحب کے والد کا انتقال ان کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا اور ان دونوں کی شادی کے بعد غازی احمد کی والدہ چل بسیں اور کچھ عرصے پہلے امینا بیگم کے والدین کا انتقال بھی ہو چکا تھا. غازی احمد بینک میں مینیجر کے عہدے پر فائز تھے اور ان کا گزارا بہت بہترین ہو رہا تھا. 10 مرلے کا خوبصورت سا گھر تھا جس میں وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے. غازی صاحب کو اللہ نے 2 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا. وہ دونوں ہی بہت پیاری اور ذہین تھی. دونوں میاں بیوی کی ان میں جان تھی. بڑی عروہ FSC کی طالبہ تھی اور کچھ عرصے میں یونیورسٹی میں جانے والی تھی جس کے ٹیسٹ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی. ہوتی بھی کیوں نہ انجینئر بننا اس کا جنون تھا. اور دوسری صاحبزادی نوابزادی عائشہ جو عروہ سے 4 سال چھوٹی تھی اور 8ویں جماعت میں تھی اور ان کے گھر میں ہر وقت طوفان مچائے رکھنے والا فرد وہی تھی. اس کی وجہ سے جہاں سارے گھر میں رونق ہوتی وہیں کبھی کبھی امینا بیگم اس کی حرکتوں پر غصہ کر جاتی تھی. عروہ کراچی کے ایک مشہور کالج میں زیر تعلیم تھی اور ان دونوں کو اسکول کالج چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری غازی خود انجام دیتے تھے. وہ کالج پہنچی تو غانیہ کو پارکنگ کے پاس پایا. اس کے سوجے منہ کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیٹ ہونے پہ ناراض ہے. آ گئی ہو؟ مجھے لگا تھا آج کہیں مر کھپ گئی ہو جو آنے کا نام نہیں لے رہی. غانیہ نے اس کے کندھے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا. اوہ یار بڑی زور سے مارا ہے. اف ابھی تو میں نے آرام سے مارا ہے ورنہ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں. بدتمیز لڑکی جلدی کیوں نہیں آتی تم؟ اس نے عروہ کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. یار بعد میں بتاؤں گی ابھی چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا. عروہ اس کو کھینچتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ گئی. مسلسل 3 کلاسوں میں ٹیسٹ دینے کے بعد وہ تھک کر اب کینٹین میں چلی گئی تھی. غانیہ تو آتے ہی کتابیں ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر یوں گری جیسے 10 من وزن اٹھا کر لائی ہو اور عروہ کو حکم دیا کہ میرے لیے بھی ایک برگر اور کوک لے آنا. عروہ اس کے گرنے کے انداز کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی چلی گئی. اسے پتا تھا وہ پیٹ پوجا کیے بغیر اس کرسی سے اٹھنے والی نہیں تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے. عروہ 2 برگر اور کوک لے کر بیٹھی ہی تھی تو غانیہ نے برگر اسے تقریباً چھیننے والے انداز میں لیا اور کھانا شروع کر دیا. بھوکھی نے دیدی صبر کر لو تمہارے لیے ہی لائی تھی چھیننے کی کیا ضرورت تھی. عروہ نے اس کو لتاڑا مگر وہاں کیسے اثر تھا. ہاں بھائی عروہ بی بتائیں آپ آج لیٹ کیوں تھی؟ غانیہ نے مزے سے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے پوچھا. وہ یار رات کو نیند دیر سے آئی تھی. عروہ کے جواب پہ اس کا مسلسل چلتا منہ ایک پل کو رکا مگر دوسرے ہی پل وہ اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی. شاید وہ اس انتظار میں تھی کہ عروہ خود ہی نیند نہ آنے کی وجہ بتائے گی مگر اس کو مسلسل کھاتا دیکھ کر بالآخر اس نے پوچھ لیا. کس کے خواب دیکھ رہی تھی جو نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس کے بعد پر کوک کا گھونٹ لیتی عروہ کو اچھو لگ گیا. مطلب حد ہو گئی یہ لڑکی کبھی نہیں بدل سکتی. کسی کے خواب نہیں دیکھ رہی تھی میں محترمہ. دنیا میں صرف ایک یہی کام نہیں اور ویسے بھی میرے پاس کسی کے خواب دیکھنے کا وقت نہیں. میں نے تو پہلے ٹیسٹ تیار کیا پھر آدھی رات کو ایک بیوقوف نے کال کر دی تھی اس کا دماغ ٹھکانے لگایا. اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. عروہ کی بات پر غانیہ نے اس کو گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں منہ میں برگر جو تھا میں اسے دریافت کیا کہ کس کی کال تھی اور کیا کیا ہوا اور عروہ آگے جھک کر اس کو رات کی تفصیل بتانے لگی. وہ صبح فاطمہ بیگم کے اٹھانے پر اٹھا تھا جو اس کے کمرے میں اسے اٹھانے آئی تھی. اٹھتے ہی اس کی نظر اپنے موبائل پہ گئی تھی. رات کی ساری باتیں اس کے دماغ میں گونجی تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی. وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا. پہلی بار ہم نے انہیں دیکھا ہے. پہلی بار دل نے فرمائش کی ہے. پا تو ہم کسی کو بھی سکتے ہیں لیکن دل نے صرف ان کی خواہش کی ہے. زیر لب شعر پڑھتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا اور ٹاول اٹھاتا فریش ہونے چلا گیا. ناشتے کے ٹیبل پر عظیم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اخبار پڑھ رہے تھے جب فاطمہ شاہ نے انہیں اپنی بات کی طرف متوجہ کیا. شاہ صاحب بات سنیں. جی بیگم صاحبہ سنائیں. عظیم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو فاطمہ شاہ بھی مسکرا دیں. میں چاہتی ہوں اب ہاشم کی شادی ہو جائے مگر وہ میری سنتا ہی نہیں. آپ ہی اس سے بات کریں. اگر اس کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دیں ورنہ ہم اپنی مرضی سے کوئی دیکھ لیتے ہیں. کیا اپنی مرضی سے دیکھ لیتے ہیں بی جان؟ ہاشم آفس کے لیے تیار سیڑھیاں اتر رہا تھا. ان کی بات سن کر بولا. کچھ خاص نہیں برخوردار تمہاری ماں اب تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہیں. اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو ورنہ کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں. آخری بات انہوں نے اس کو دیکھ کر کہی جو جوس گلاس میں ڈال رہا تھا. ان کی بات پر ایک نظر ماں کو دیکھا پھر بولا. ایکچولی بابا جان میں بھی سوچ رہا تھا لیکن ابھی نہیں کچھ دن رکے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے باپ کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی. ٹھیک مگر جلدی کرو اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلیں. ان کی بات پر اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر بی جان نے اس کو دل میں خوش رہنے کی دعا دی. اچھا ہاشم آج سائٹ پر جانا ہے. میں تو ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں. ایسا کرو تم آج سائٹ کو وزٹ کر لو. ٹھیک ہے بابا جان. وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا. اس کے اٹھنے پر بخشو اس کا خاص ملازم آ گیا تھا. شاہ صاحب وہ اس نے تھوک نکلا. کیا وہ پورچ میں آئے جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر بخشو کو دیکھا. وہ آرٹ ایگزیبیشن جس میں اس لڑکی کے آنے کے امکان تھے وہ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے شاہ صاحب. اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی. ہاشم کے چہرے کے رنگ بدلے جو تھوڑی دیر پہلے بہت خوش تھا. یہ بات سن کر اس کے دماغ کی نسیں تن گئی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ انگلیوں کے جوڑ سفید نظر آنے لگے. کیوں کینسل ہوئی؟ اس نے بخشو کو دیکھتے ہوئے پوچھا. بخشو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا. اس کے تاثرات دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا. وہ شاہ جی وہ پھر اکلایا. اس دن کوئی اور پروگرام ہے اس جگہ. اس نے بمشکل کامتے ہوئے اپنی بات مکمل کی. ہاشم کے ضدی اور
جنونی روپ سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے ملنا ہے کسی بھی طرح۔ اس کے کالج کا ایڈریس نکالو، میں کل ملوں گا اس سے ہر حال میں، وہ اسے کہتا آنکھوں پر ڈارک شیڈ لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ورق پر تیری عبارت، تیرا افسانہ، تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ وہ سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد آفس میں بیٹھا تھا۔ صبح سے بس اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے، اسے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے تھی۔ ابھی بھی مسلسل وہ اپنی چیئر کو گھماتا سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر دیکھا تو عمر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ کے انداز میں پہلے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے عمر کی چہکتی ہوئی آواز ہے، کیسا ہے بڑی، کیا کر رہا ہے تو؟ کچھ نہیں، آفس میں ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا پھر آج رات کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ عمر کے پوچھنے پر لمحہ بھر اس نے سوچا، نہیں یار فری ہوں، تو بتا کیا کر رہا ہے شام کو؟ اچھا اگر تو فری ہے تو چل رات کو کلب چلتے ہیں۔ عمر کے پوچھنے پر اس نے حامی بھر لی۔ چند باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، دن کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اس نمبر کو ڈائل کیا، رات کو اس کی میٹھی آواز سنی تھی، اب پھر دل مچل رہا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ عروہ ایکسٹرا کلاسز لے کر ابھی گھر پہنچی تھی۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے بڑھی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کپڑے بیڈ پر رکھ کر موبائل اٹھایا، بغیر نمبر دیکھے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ہیلو سننے کے بعد اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ وہی رات والا بدتمیز شخص تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے غصے سے جواب دیا۔ مجھے پریشانی نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ دوسری طرف کا جواب سن کر اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ آخر یہ شخص اس کا لگتا کیا تھا جو اس طرح بے تکلفی دکھا رہا تھا؟ کیا آپ سن رہی ہیں؟ کہاں کھو جاتی ہے محترمہ؟ اس کی طرف سے خاموشی دیکھ کے ہاشم نے کہا، جی سن رہی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم مجھے کل سے تنگ کیے جا رہے ہو؟ تمہیں احساس بھی ہے اس کو کہتے کیا ہیں؟ نہیں محترمہ مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ فون کے دوسری طرف موجود عروہ نے بھی محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر اپنا غصہ قابو کیا۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ کیوں بار بار مجھے کال کر کے فضول بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس کی بات پر ہاشم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ محترمہ یہ فضول بکواس نہیں ہے، محبت ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، خاصے غصیلے انداز میں چبا چبا کر جواب دیا گیا تھا۔ اچھا اس کو تم محبت کہتے ہو؟ لڑکیوں کو فون کر کے فضول باتیں کرنا محبت نہیں کہلاتا۔ مسٹر کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کو پیغام محبت اس طرح فون پر دے چکے ہو؟ ہاشم کے انداز میں اس سے سوال کرتے ہوئے اس کے غصے میں اضافہ ہوا۔ خاصا کھٹ دماغ بندہ تھا، جس سے مجھے محبت ہوئی ہے وہ صرف تم ہو، نہ تم سے پہلے کوئی تھی نہ ہوگی، سمجھی تم؟ اور تم صرف میری ہو، سن لیا تم نے؟ عروہ کو جواب دیتے ہوئے اس کے ماتھے کی نسیں ابھر آئی تھی۔ وہ اس کو ایسا ویسا سمجھتی تھی، باقی چاہے وہ جتنا بھی برا تھا ہمیشہ لڑکیاں ہی اس کی طرف بڑھتی تھیں۔ یہ پہلی تھی جو اس کو پسند آئی تھی، وہ اس کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ ہاں اچھا مذاق کر لیتے ہو تم، مگر مجھ پر اثر نہیں ہونا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول قسم کی بکواس سن کر میں خوش ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی تو بھی تم غلط ہو۔ میں عروہ غازی ہوں، میں نے ڈرنا نہیں سیکھا۔ کتنا بدتمیز بندہ تھا، احساس نامی چیز سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ کتنی ڈٹھائی سے وہ بکواس کیے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگلے بندے پر اس کی فضول گوئی سن کر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ ہاشم کو جواب دے کر اس نے فون آف کر کے بیڈ پر اچھالا۔ امی بار بار اس کو آوازیں دے رہی تھی، آج وہ کالج سے لیٹ آئی تھی اور اب یہ بندہ اس کے دماغ کا دہی بنا رہا تھا۔ اب تو پیٹ کے چوہے بھی بھوک سے مر آ گئے تھے۔ وہ کپڑے اٹھاتی واش روم چلی گئی۔ کسی در پہ رکے نہیں اور نہ کہیں دستک دی، سینکڑوں در تھے میری جان تیرے در سے پہلے۔ فون بند ہونے پر اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور دوسرے لمحے موبائل ٹھا کی آواز سے دیوار سے ٹکرایا اور پرزوں میں بکھر گیا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ وہ چیلنج کر گئی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی۔ شدید غصے میں اس نے اپنے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا اور ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس کا پی اے بھاگتا ہوا آیا تھا اور آفس کا حال دیکھ کر وہی منجمد ہو گیا تھا۔ آفس کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ آدھ گھنٹے پہلے تک انتہائی خوبصورت جگہ چمچما رہی تھی، وہاں اب زلزلہ کے آثار تھے۔ ہاشم کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور بال بکھر گئے تھے۔ وہ جلدی سے آگے آیا تھا۔ سر کیا ہو گیا ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر شاہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی روح فنا ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں جلتے جلالتوں کا ورد کیا۔ وہ بیچارہ سمجھا تھا کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، اس کو کیا پتا تھا اس نے بپرے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا، اور پی اے صاحب نے وہاں سے خاموشی سے نکلنے میں عافیت سمجھی، ورنہ جناب کا کیا بھروسہ کچھ اس کو کھینچ مارتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی اس پہ کس چیز کا غصہ نکلا ہے، مگر باہر جا کر وہ عمر کو فون کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت شاہ کو وہی سنبھال سکتا تھا اور عمر اس کی بات سن کر آفس سے نکل آیا تھا۔
عمر اس کو ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ وہ ایک ویران سے روڈ پر گاڑی روک کر کھڑے تھے۔ ہاشم گاڑی کے بونٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا، گلے میں ٹائی لٹک رہی تھی اور شرٹ کے اوپری دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ عمر اس کے ساتھ کھڑا مسلسل اس سے ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ راستے میں بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا، وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ یار ہاشم کیا ہو گیا تجھے، بتا دے اب۔ اس نے تنگ آ کر اس کو جھنجھوڑا۔ عمر کے جھنجھوڑنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ یار عمر، وہ مجھے لوفر، سڑک چھاپ عاشق سمجھتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے وہ میری کبھی نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتی ہے میں دنیا کی ہر لڑکی کو خواب دکھاتا ہوں۔ عمر، اس نے ضبط سے مٹھیاں بند کی۔ اسے لگتا ہے میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتی کیوں نہیں کہ اچھی لگتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے میری کبھی نہیں ہوگی۔ یار تو جانتا ہے نا اس کے لیے میں سنجیدہ ہوں۔ اس نے بے بسی سے عمر کی طرف دیکھ کے اپنی بات مکمل کی، اور عمر بیچارہ یہ سوچتا رہا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو اس کے یار کو اتنی باتیں سنا گئی، ورنہ تو لڑکیاں ایک بار اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ یار کس کی بات کر رہا ہے تو؟ عمر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ عمر کے ہنسنے پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تیری بھابھی کی بات کر رہا ہوں کمینے، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ ہاشم تو نے شادی کر لی یار، اور مجھے بتایا بھی نہیں، یہ اکلوتا یار ہوں تیرا، تو نے اچھا نہیں کیا، میں نے کون سا زیادہ بریانی کی دیکھ کھا لینی تھی۔ عمر کی زبان چل پڑی تھی، اب اس کو روکنے کے لیے خدا سے دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہنس پڑا تھا، اور عمر نے اس کی ہنستی شکل دیکھ کر شکر کیا تھا کہ اس کا موڈ ٹھیک ہوا اور طوفان ٹل گیا تھا۔ عمر ڈرامے مت کر یار، میری بات سن۔ ہاشم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ اس کی بات سن کر عمر سوچ رہا تھا کہ ہاشم بالکل ٹینیج لڑکیوں والا کام کر رہا تھا۔ کسی کو بھی کال کر کے تنگ کرنا آج کل معمولی بات ہے لوگوں کے لیے۔ یار شاہ، تمہیں اگر وہ سچ میں اچھی لگتی ہے تو گھر بات کرو اور ان سے کہو تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جائیں اور اس سے شادی کرو۔ اگر تم اس کو اس طرح روز کال کرو گے تو وہ غصہ تو کرے گی، تم بھی جان سے بات کرو، وہ مان جائیں گی۔ عمر نے اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد بات پر شاہ نے کندھے اچکائے تھے۔ چل اٹھ، آج وجدان نے کلب آنا تھا، چل اسے ملتے ہیں۔ عمر نے اس کو اٹھایا اور فرنٹ کی طرف دھکیلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کلب میں بیٹھے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے ایک مشہور ڈانسر کا ڈانس دیکھ رہے تھے۔ بابا آج میں جلدی فری ہو جاؤں گی تو میں خود آ جاؤں گی، یا پریشان مت ہوئیے گا، عروہ نے ناشتہ کرتے ہوئے غازی صاحب کو کہا تھا، جس پر انہوں نے محض سر ہلایا تھا۔ نہیں اکیلی مت آنا، آپ اس کو چھوڑ کے جائیے گا، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے آج کل، امینہ نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں ہدایت کی تھی، جس پر انہوں نے مسکرا کر عروہ کی طرف دیکھا۔ بیگم میری بیٹی بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ ہماری دعائیں ہوں گی تو یہ دنیا کی ہر چیز سے لڑ جائے گی، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ امینہ نے آیت الکرسی پڑھ کر ان تینوں پر پھونکی۔ آج وہ دیر تک سوتا رہا تھا۔ فاطمہ اس کو 3-4 بار اٹھانے آئی تھی، مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ دن 12 بجے وہ نیچے آیا اور آتے ہی بخشو کو حاضر کر لیا۔ اس کی شکل پر 12 بجے تھے، مگر بی جان کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر ٹال گیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی کچھ تو ہوا ہے، مگر زیادہ اصرار نہیں کیا کہ خود ہی بتا دے گا۔ جی شاہ صاحب، بخشو کے بلانے پر اس نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ بخش گاڑی نکلوا، اور اس لڑکی کے کالج کا ایڈریس ہے نا تمہارے پاس؟ اس نے حکم دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا جو ادب سے کھڑا تھا۔ اس کے پوچھنے پر سر ہلایا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو اور چلو ادھر، اس کو حکم دیتا وہ خود گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھا، اور ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ آج اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، کندھوں پر کالی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کی چال میں غرور تھا، جو بھی اس کو دیکھتا اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا تھا، مگر اس کا یہ غرور اس کو عنقریب مات دینے والا تھا۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ جب وہ کالج پہنچی تو غانیہ غائب تھی۔ اس محترمہ نے آج چھٹی ماری تھی اور اس کو اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل ہی دل میں غانیہ کو کوستی وہ کلاس لینے چلی گئی۔ ایف ایس سی کے آخری دن ہونے کی وجہ سے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا، اور غانیہ ٹھہری آخری دن تیاری کرنے والی۔ تیاری کرتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی، اور وہ اکثر آخری دنوں میں یوں ہی غائب ہو جاتی تھی اور ٹیسٹ سے بچتی تھی۔ اس نے تینوں کلاسز لینے کے بعد گھر جانے کا سوچا۔ بابا کو وہ بتائی تھی کہ وہ اکیلی جائے گی۔ سر پر چادر درست اوڑھتے ہوئے اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور ہاتھ میں پکڑے رجسٹر سے منہ پہ سایہ کرتے ہوئے وہ کالج سے باہر آ گئی تھی۔ کالج سے تھوڑا آگے والی سڑک سے گاڑیاں اس کے گھر کی طرف جاتی تھی، وہ اسی طرف جا رہی تھی کہ ایک دم ایک گاڑی اس کے پیچھے سے ہوتی ہوئی اس کے سامنے آن رکی تھی۔ اگر وہ بروقت پیچھے نہیں ہوتی تو اس کا پاؤں کچلا جاتا۔ اس نے غصے سے کار سوار کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ آپ سے ملاقات ہو گئی، پھر کیسی ہیں؟ بڑی چاہت سے پوچھا گیا۔ اس کے انداز پہ وہ حیران نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا، پہچان نہیں سکی۔ دیکھا ہی نہیں آپ نے مجھے کبھی؟ بات کے آخر میں وہ مسکرایا تھا۔ عروہ ابھی بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہاشم شاہ کہتے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ عروہ کی طرف بڑھاتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ اس کے تعارف کروانے کے انداز پر عروہ نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو ایک نظر دیکھا، اور دوسری نظر اس کو دیکھنے کے بعد وہ ناگواری سے منہ پھیرتی سائڈ سے ہوتی نکلنے لگی تھی جب ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے سے عروہ کا ہاتھ پھسلا، اور چادر جو اس نے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی وہ سر کی اور کندھوں پر آن گری، اور عروہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے واپس مڑتے ہوئے پوری قوت سے شاہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ مجھے ہاشم شاہ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہاشم شاہ چند پل اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ بخشو نے خوف سے آنکھیں میچی تھی۔ جس بندے کو کسی نے اونچی آواز میں کچھ کہا نہ ہو، اس کو ایک لڑکی نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکی نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور شاہ جب تک اس کو مار نہ دیتا سکون سے نہ بیٹھتا۔
तुम मुझे रोज़ रोज़ कॉल करके तंग करते हो, तुम कहते हो तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, इसको कहते हैं मोहब्बत। राह चलते किसी का भी हाथ पकड़ के उल्टी सीधी बकवास करना मोहब्बत है तुम्हारी नज़र में? तो लानत हो तुम पे हाशिम शाह और तुम्हारी ऐसी मोहब्बत पे। मैं नहीं मानती कि तुम्हें कोई मोहब्बत है। अगर तुम इन लोगों में से हो जिनको जो चीज़ पसंद आ जाए वो इसको हासिल करके रहते हैं तो माइंड इट मिस्टर, मैं कोई चीज़ नहीं, जीती जागती इंसान हूँ। उर्वा ने ज़ब्त से चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अता किया था। हाशिम शाह ने गुस्से से सुर्ख हुई आंखें इस पर गाड़ी, ऐसा लगता था आंखों से शोले निकल रहे हों। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी के हाथों बेइज्जत हुआ था, वो भी एक लड़की के हाथों। इसका बस चलता तो सब तहस नहस कर देता। और एक बात और, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा हाशिम शाह, इसने शाह को वार्न करने वाले अंदाज में कहा और घर जाने के लिए मुड़ गई। पीछे हाशिम जो कब से मुठियां बंद किए खड़ा था, इसने पूरी कुव्वत से कार के बोनट पे मुक्का मारा था। कल के जख्म से फिर खून निकलने लगा था। वो लड़की इसकी हर मुकाम पे तजलील कर रही थी मगर अब नहीं, अब वो इसकी जिद थी और हाशिम शाह अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं रहता। इसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उमर की तरफ चलो, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बख्श को हदायत की और ख़ुद दरवाज़ा बंद कर दिया जो ठा की आवाज़ से बंद हुआ और बख्शू ने बाकायदा खौफ से अपने दिल पर हाथ रखा। वो सारा रास्ता हाशिम की आज की हरकत को सोचती आई थी। इसके गुमान में भी नहीं था कि वो बंदा इसके पीछे कॉलेज तक आ जाएगा। ऐसे लगा था कोई वेला बंदा है, टाइम पास करने के लिए कोई इसको तंग कर रहा है, 2-4 दिन में खुद ही तंग आकर छोड़ देगा। मगर वो तो इसके रूबरू आ गया था। इसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि बाबा को बता देना चाहिए, इस शख्स का कोई भरोसा नहीं, मजीद क्या कर जाए। क्या हुआ है उर्वा? अम्मी ने इसका लाल सुर्ख चेहरा देखकर परेशानी से पूछा। कुछ भी नहीं अम्मी, गर्मी बहुत थी आज तो बस इसीलिए। इसने पानी पीते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला। वो नहीं चाहती थी अम्मी को इस फजूल इंसान का बताया वरना उन्होंने डर के मारे इसको पेपर्स तक देने नहीं देने थे। और वो ये नहीं चाहती थी, इसने इतनी मेहनत की थी, इसके इतने सारे ख्वाब थे और अम्मी का क्या भरोसा, इस पर कर्फ्यू लग जाता और सब ख़त्म। इसलिए इसने बाबा से अकेले में बात करने का सोचा था। अम्मी खाने को कुछ है तो दे दें, इसने चादर उतारते हुए पूछा। हाँ जाओ कपड़े बदलो, मैं लगाती हूँ खाना। इसको हदायत करती वो किचन में चली गई और वो अपने कमरे में। वो वहाँ से सीधा उमर के पास गया था। इसके सुर्ख हुए मुंह को देखकर उमर का पहला सवाल ही ये था, हुआ क्या है, जिसका जवाब दिए बगैर वो सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ गया। उमर ने इसे 2-3 बार पूछने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो हाशिम शाह था जिसका रोब उर्वा गाजी के अलावा सब पे चलता था। मजबूरन इसने बख्शू से पूछा जिसने हिचकिचाते हुए पूरा किस्सा सुना दिया, जिसको सुनकर चंद पल तो उमर हैरत ज़दा रह गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी बेबसी से अपनी आंखें बंद की। अभी कल ही तो इस हाशिम को समझाया था कि अगर वो इस लड़की के साथ वाकई मोहब्बत करता है तो बीजान को बताए, मगर इसने फिर से मसला खड़ा कर दिया था। वो बुरी तरह गुस्से से खोलता हुआ अंदर आया था, इसको खींच कर खड़ा किया। बता मुझे क्या करके आया है तू हाशिम? तू समझता क्यों नहीं, ये सब इस तरह मत कर, सब खत्म हो जाएगा। वो तेरे जुनून को देख के तुझसे मजीद दूर हो जाएगी। दूर हो जाने की बात पर शान इसके हाथ अपने कंधों से झटके और सुर्ख आंखों से इसे देखते हुए गोया हुआ था। आज तूने कह दिया, आइंदा मत करना। वो सिर्फ हाशिम शाह की थी और हमेशा इसकी ही रहेगी, इसने जुनूनी अंदाज में कहते हुए अपना रुख बदला। उमर ने अपना सर हाथों में गिरा लिया और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। ये आदमी पागल हो गया था, कैसी अजीब बातें कर रहा था, इसने कर्ब से सोचा। यार उमर देखना मुझे कितनी मोहब्बत है इससे, शाह ने बेबसी से कहा। लोगों को मोहब्बत होती है, मुझे पहली नज़र में इससे इश्क हो गया था मगर वो मेरे साथ बात नहीं करती। आज इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, वो खुद को मेरी जिद बना रही है, वो मेरा हाथ झटक के मेरा जुनून बन रही है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, वो मेरी ज़िद बन रही है। इसे कहना बहुत बुरी शय है जुनून, इसे कहना मुझे जुनून है इसका। इसकी बातें सुन के उमर को वो दिन याद आया था जब हाशिम से क्लब की एक लड़की ने मोहब्बत का इजहार किया था मगर हाशिम ने इसको सबके सामने बेइज्जत किया था। सही कहा है किसी ने, जिस तन लग दी वही तन जाने। आज हाशिम को मोहब्बत हुई थी तो वो इस लड़की के पीछे पागल हो गया था। यार हाशिम, उमर ने हनकारा भरते हुए इसकी तरफ देखा। इसके इतने से जवाब पर उमर मजीद गोया हुआ। तुझे वो लड़की याद है? इसके कंधे के गिर्द अपना बाजू रखते हुए हाशिम को याद दिलाया। कौन लड़की? इसने हैरत से पूछा। वही जिसने तुझे कहा था इसे तुझसे मोहब्बत है, तूने इसको पूरे क्लब के सामने बेइज्जत किया था। मुझे नहीं याद, अगर ऐसी कोई बात है भी तो मुझे गुस्सा आया होगा इसने कहा। चंद पल इसकी तरफ देखते रहने के बाद इसने झंझलाकर पूछा। हाँ तो भूल गया ना, मुझे पता था हाशिम तो इसे याद नहीं रखेगा, मगर तूने कभी सोचा इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे वो कोई भी नहीं भूल सकता। आज इस लड़की ने तुम्हें हाथ पकड़ने पर थप्पड़ मारा, क्या इसे भी तेरी तरह गुस्सा नहीं आया होगा? उमर के अंदाज पर हाशिम ने हैरत से इसे देखा। वो एक तवाइफ के हक़ में ऐसी बात बोल रहा है। उमर तुझे पता है तू क्या कह रहा है? तू एक तवाइफ का साथ दे रहा है अपने दोस्त को छोड़ के, तो इस घटिया औरत का साथ दे रहा है जो पता नहीं कितनों के बिस्तर की जीनत बनी। वो मुझसे शादी करना चाह रही थी और मैं ऐसे शादी कर लेता? हाँ तो यही कहना चाह रहा है ना? तुझे पता है मैं सैयद हूँ, मैं एक आवारा लड़की से शादी कर लेता। इसे चीखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। उमर इसके अंदाज को देखकर धीमा सा मुस्कुरा कर गोया हुआ। हाशिम, ये तू भी जानता है और मैं भी कि वो 2 साल किसके बिस्तर की जीनत रही। और रही बात शाह होने की, तो कभी तूने अपने काम देखे? तू वो हर काम करता है जो तेरे बाप दादा ने नहीं किया, मगर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंकल का कभी सोचा है इन्हें ये सब पता चले तो वो क्या करेंगे? तूने बहुत गलत किया बीजान के साथ, अंकल के साथ, अपने साथ, इस लड़की के साथ, और अब तू उर्वा के साथ गलत कर रहा है। तुझे लगता है इसकी फैमिली तेरे बारे में जानकर इसको तेरे हवाले कर देंगे? उमर तो ऐसे क्यों कह रहा है? तुझे पता है ना मुझे इससे कितनी मोहब्बत है, मैं इसको किसी भी कीमत पे हासिल करूँगा। शाह उमर को जवाब देता वहाँ से निकल आया था। उमर पीछे से वो सब सोचता रहा जो इस लड़की ने कहा था।
ہاشم تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھے تم سے اتنی محبت تھی، میں نے تو ایک بار بھی تمہیں انکار نہیں، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے مجھے استعمال کیا اور پھر پھینک دیا، میں تو گلہ بھی نہیں کر سکتی تم سے، عشق ہو تم میرا ہاشم شاہ، عشق مطلب سمجھتے ہو اس کا؟ نہیں سمجھتے ہوگے، مگر جب ہوگا نا تو سب کچھ بھول جاؤ گے، اس دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس قدر درد ہوتا ہے اس کے منہ سے انکار سننا جس کو آپ نے بے انتہا چاہا ہو۔ عمر نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سمجھائے ہاشم کو، کیسے روکے اس کو کہ وہ کچھ غلط نہ کر دے، اس کو شاہ کو روکنا تھا ورنہ کچھ غلط کر دیتا۔ عمر جانتا تھا کہ ہاشم ضد کا کتنا پکا ہے۔ یہ دعا ہے آتش عشق میں کہ میری طرح تو جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے بیٹھنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے، کہ میری تلاش میں در بدر پکڑ کے دل تو پھرا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے نہ بچا سکے نہ بس چلے، تیرے دل سے نکلے یہی دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ کالج سے آنے کے بعد وہ مسلسل یہی سوچی تھی کہ بابا کو کب بتایا جائے تاکہ امی کو نہ پتہ لگے۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارا دن برباد ہوا تھا، ابھی بھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کو پڑھنے کا سوچ کر وہ کمبل تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد جب غازی صاحب لائبریری میں بیٹھے اپنے آفس کی فائل دیکھ رہے تھے، جب وہ ہلکی سی دستک دے کر آئی، یہ لے بابا چائے پیئے۔ چائے کے کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی بیٹھ گئی۔ اور واہ، میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہاری مما کو تنگ کروں کہ بیگم چائے بنا دیں چاہ سے، اور لو دیکھو میری بیٹی بنا لی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ بس پھر بابا دیکھیں آپ کی بیٹی کتنی اچھی ہے، اسے مصنوعی کالر کھڑا کرتے ہوئے جواب دیا، اور دونوں مسکرا دیے۔ اور وہ پیپرز کب ہیں بیٹا؟ انہوں نے فائل سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا، وہ آج ان کو کچھ پریشان سی لگی۔ بابا اگلے ہفتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، اس نے ایک نظر لائبریری کے بند دروازے کو دیکھ کر کہا۔ انہوں نے حیرت سے عروہ کو دیکھا اور فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ عروہ تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے بچے؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ جی بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن آپ وعدہ کریں امی کو پتہ نہیں لگے گا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اس کی بات پر انہوں نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مطلب واقعی کوئی پریشانی کی بات تھی۔ اچھا میرے بچے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ بابا کچھ دن سے ایک نمبر مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے، دو تین بار کالز کی، میسیجز بھی کیے، اور بابا آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ میرے کالج کے باہر والی روڈ پہ اس نے میرے سامنے گاڑی روکی اور پھر میرا ہاتھ بھی پکڑا۔ وہ ایک ایک کر کے ساری بات ان کو بتاتی چلے گی، کیسے ہاشم نے اس کو پہلی بار تنگ کیا، پھر کالج کے باہر جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کیا کیا۔ اس کے تھپڑ والے قصے کو سن کر مسکرایا کہ ان کی بیٹی کو سیلف ڈیفینس آتا تھا۔ بابا میرے پیپرز ہیں اور اس کے بعد یونی سٹارٹ ہو جائے گی، کہیں وہ مجھے پھر سے تنگ نہ کرے۔ اور وہ اس نے آپ سے کچھ کہا بھی ہے؟ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا وہ بدتمیز کہتا ہے تم سے، وہ میرا مطلب ہے وہ کہتا ہے تم سے شادی کرنی ہے، مگر بابا مجھے نہیں کرنی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ انہوں نے پرسوچ نظریں سامنے دیوار پر گاڑ رکھی تھی اور خود مسلسل اس سوچ میں تھے کہ وہ کون ہو سکتا ہے، عروہ سے کیا چاہتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں، تم مجھے نمبر لا کر دو اس کا، اور اس کا نام کیا؟ بابا ہاشم خان ہے اس کا نام، اور یہ لے نمبر۔ اس نے جلدی سے نمبر والا پیپر ان کے ہاتھ میں دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا، پریشان مت ہو، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکا۔ جی بابا وہ وہاں سے نکل آئی، مگر ان کو لاتعداد سوچوں میں دھکیل آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا، وہ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر آج کل کے معاشرے کے حالات کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور سونے چلے گئے۔ عمر کے گھر سے آنے کے بعد وہ کمرہ نشین ہو گیا تھا۔ عمر کی باتیں، عروہ کی باتیں، اس لڑکی کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ غصے اور ضبط سے آنکھیں سرختی، ماتھے کی نسیں ابھر آئی تھی، مگر وہ کب تک برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شاندار کمرہ لمحوں میں کسی حادثے کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر فاطمہ شاہ کمرے میں آئی تھی اور آگے کے منظر نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ پورا کمرہ کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا، اور شاہ نیچے کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ ان کا دل دہل گیا تھا۔ شاہ میرے بچے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، انہیں دنیا کی ہر چیز سے پیارا۔ وہ تو بچپن سے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بی جان مل کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ اس کے رونے پہ ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے کمر تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے محبت سے پوچھا۔ بی جان دل میں درد ہے۔ بی جان ان کا ہاتھ دل پہ رکھتے ہوئے وہ بے بسی سے بولا، لہجے میں زبانیں بھر کی تھکن تھی۔ ہاشم تم کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ بچے سیدھے سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ پریشان لہجے میں بولی، اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ۔ اس کے نیچے سے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کو نیند کی گولی دی تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو۔ کمرے کے دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے وہ انتہائی پریشان تھی۔ ہاشم کو کیا ہوا تھا؟ کافی دنوں سے وہ اس کے رویے میں بدلاؤ محسوس کر رہی تھی، آج تو اس کے رویے نے ان کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ آج عظیم آئیں تو ان کو بتاتی ہوں، وہ کوئی حل نکالیں گی۔ لڑکا تو پہلے سے بھی زیادہ ان کو تنگ کرنے لگا تھا۔ رات کو وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس کو ڈنر پر دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ہاشم میں سوچ رہا تھا دبئی والے پروجیکٹ کو ایک بار چیک کیا جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے جو آج خلاف معمول خاموشی سے کھا رہا تھا۔ جی بابا میں بھی سوچ رہا تھا، مگر اس کو دیکھے گا کون؟
تم چلے جاؤ شاہ، تمہارے بابا تو یہاں مصروف رہتے ہیں، تم ادھر جاؤ گے تو شاید تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا جو مسلسل خاموش تھا۔ ان کی بات پہ اس نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ وہ ویسے بھی اس لڑکی کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ پیپرز شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ عروہ اور غانیہ دونوں آج کل ایک ساتھ پڑھ رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ صرف عروہ ہی پڑھ رہی تھی تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ تو بس آج کل پیپر سے کچھ دن بعد طے اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی بھی مسلسل وہ اپنی داستان سنانے میں مصروف تھی، جبکہ عروہ تھوڑی دیر بعد اسے گھوری سے نواز دیتی تو وہ پھر سے اپنی کتاب پہ جھک جاتی، اور یہ صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہوتا کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو کوئی بات یاد آتی اور وہ شروع ہو جاتی۔ ابھی بھی پڑھتے ہوئے اس کو کچھ یاد آیا تھا جس پہ اس کے بولنے سے پہلے ہی عروہ نے موٹی کتاب اٹھا کر اس کا نشانہ لیا تھا۔ غانیہ کی بچی، اگر ابھی تم نے کوئی بکواس کی تو میں نے سر پھاڑ دینا تمہارا۔ یار عروہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری تیرے جیسی پڑھاکو اور کھڑوس بندی سے دوستی کیسے ہو گئی، غانیہ نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں تم جیسی نالائق لڑکی سے میری دوستی کیوں ہوئی۔ عروہ کی بات پر اس نے پہلے تو اسے گھورا، مگر پھر دونوں کا مشترکہ قہقہ کمرے میں گونجا۔ غانیہ جانتی تھی وہ غلط نہیں کہہ رہی، پڑھنے پہ واقعی اس کی جان جاتی تھی۔ یار پڑھ لو نا، پیپرز ہیں کچھ دن بعد، اس نے محنت بھرے انداز میں کہا۔ اتنے میں امینا بیگم ہاتھوں میں کافی اور سینڈوچ کی ٹرے لیے آ گئی۔ چلو بچیوں کچھ کھا لو، پہلے کب سے لگی ہو۔ انہوں نے عروہ کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ پہ رکھی۔ اوہو امی، پیپرز ہیں، ایسے تو نہ کریں، پڑھنے دیں۔ اس نے پھر سے کتاب اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں کافی تھام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ آنٹی یہ کس پہ چلی گئی ہے؟ جب دیکھو پڑھائی ہے، بندہ تھوڑا مذاق بھی نہ کرے، ہر وقت ہٹلر بنتی ہے۔ غانیہ نے مسکینیت چہرے پر سجا کر شکایت لگائی اور سینڈوچ کا بڑا سا بائٹ لیا۔ وہ اس کے منہ پھلانے پر مسکرا دی۔ امی جھوٹی ہے، یہ کب سے اپنی منگیتر کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، میں نے کہہ دیا پڑھ لو کچھ اور اب جھوٹ بول رہی ہے۔ عروہ نے اسے ایک تھپڑ لگاتے ہوئے ان کو شکایت لگائی۔ اوف ظالم، کتنی زور سے مارا، دیکھا آپ نے آنٹی، یہ مجھ معصوم پر تشدد بھی کرتی ہے۔ اور آنٹی میں نے بس ایک بار ان کی بات کی۔ غانیہ نے باقاعدہ بچوں کی طرح رونی صورت بنائی جس کا عروہ پر تو کوئی اثر نہ ہوا، مگر امینا بیگم مسکرا دی۔ وہ بچپن سے اس کو جانتی تھی، دونوں ایسی ہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عروہ نے بڑی مشکل سے اس کے تڑلے منتیں کر کے اس کو پڑھنے پر آمادہ کیا تھا۔ آج وہ کافی دن بعد باہر نکلا تھا، آفس جانے کا دل نہیں کیا تو ویسے ہی روڈ پر ادھر ادھر گاڑی چلاتا رہا۔ آج کل پیپر سے اور سڑکوں پر رش لگا رہتا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، مگر پھر بھی ایک دم سے سڑک کے دائیں جانب سے کسی نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو شاید اس وقت وہ اوپر پہنچ چکا ہوتا۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں گاڑی سے باہر آتا تاکہ اس کو یہ بتا سکے کہ روڈ کیسے پار کی جاتی ہے، مگر بھلا ہو دل کا عین وقت پہ دغا دے گیا۔ سامنے والی کو خدا نے فرصت سے بنایا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے آگے پیچھے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آج پھر اپنی دوست کے ساتھ ہی کالج کے یونیفارم کے ساتھ اس نے کالی چادر لی ہوئی تھی۔ عروہ یار دیکھ کر چل، اب سوری کرو جلدی، اس کی دوست نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہوش میں آتا بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس سے بہت مدھم آواز میں معذرت کی اور اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی، مگر وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گاڑیوں کے مسلسل ہارن دینے پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتا جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سارا راستہ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ کوئی ٹین ایج نہیں تھا، مگر وہ لڑکی بہت معصوم سی لگی تھی اسے۔ اس کا اپنا دل بغاوت کرنے لگ گیا تھا۔ وہ دوست کی محبت کو اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا دل اس کی طرف بے ساختہ کھنچ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور صرف وہ تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچتا رہا، اب کیا ہوگا؟ میری اداس راتوں کو تو حسین کر دے، اپنے حسن سے تو تھوڑا دل نشین کر دے، میری خاموشیوں کو تو چن چن کے ختم کر دے، میری عادتوں کو تو بہترین کر دے، کسی کے دل میں تو تمہیں آخر ٹھہرنا ہے، میرے گمان کو پکا یقین کر دے۔ کچھ دیر بعد اس کا موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیسی ہیں امی آپ؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ دوسری طرف وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، آج بہت خوش و خیر ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ امی آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا۔ بیٹا جی میں تمہاری ماں ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، بتاؤ، انہوں نے بات کے آخر میں پھر پوچھا۔ امی ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کب آ رہی ہیں کراچی؟ چلو ٹال لو تم ابھی کے لیے، مجھے کچھ دن تک آ رہی ہوں میں۔ ان کے ہنسنے کی آواز پر وہ خفا ہوا تھا۔ وہ پیپر دینے کے بعد گھر آ گئی تو آتے ہی امی نے گھیر لیا۔ پیپر کیسا ہوا؟ وہ بھی باقی پاکستانی ماؤں کی طرح سخت گیر ماں تھی پڑھائی کے معاملے میں۔ اچھا ہوا ہے امی، دعا کریے گا، اس نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاڈ بھرے انداز میں کہا۔ دعائیں تو میری ہمیشہ سے تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب کرے، آمین۔ تم ہمیشہ خوش رہو جہاں بھی رہو۔ ان کی اتنی دعاؤں پر اس نے ان کے گال کو چوما تھا۔ میری پیاری امی۔ اچھا امی جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بھوک لگی ہے۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی بچپن سے عادت تھی، بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں، ماں بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ ان کی بات پر سر ہلا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو غانیہ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے کھولا تو سامنے لکھی تحریر کو پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ لکھا تھا، عروہ آج جس کی گاڑی سے تم ٹکرانے والی تھی یار، وہ کتنا ہینڈسم تھا نا، بس میں نے سوچ لیا وہی میرے جیجا جی ہیں۔ اس نے جلدی سے میسج کیا۔ یہ کیا بکواس تھی جو اب جواب اسی وقت آیا تھا؟ بکواس نہیں میری جان، اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ ویسے کتنا اچھا ہونا عروہ اگر تمہاری بھی میرے ساتھ ہی شادی ہو جائے۔ میسج پڑھ کر تو عروہ کا دل چاہا تھا کہ اگر ابھی وہ اس کے پاس ہوتی تو میں اس کا قیمہ بنا دیتی۔ اس کو حیدر سے ہمدردی ہوئی تھی جس بیچارے نے ساری زندگی غانیہ کو برداشت کرنا تھا۔
फ़ोन टेबल पर रख कर अभी वो पलट ही रही थी कि एकदम से कॉल आना शुरू हो गया। इसने गुस्से से दांत पीसे गानिया की बच्ची फ़ोन उठाकर देखने पर कोई नंबर नज़र आया जिससे कभी इसको कॉल नहीं आई थी। इसके फ़ोन ना उठाने पर वो बज बज कर बंद हो चुका था और वो खड़ी सोच रही थी कि कौन हो सकता है। इतने में एक बार फिर फ़ोन बजा तो इसने उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के जवाब में इसे जो आवाज़ सुनने को मिली थी इसने सही मायनों में इसका गुस्सा दिलाया था। इस थप्पड़ के बाद कम से कम इसको यही लगता था कि वो बंदा अभी इसको तंग नहीं करेगा, मगर सामने भी हाशिम शाह था, ज़िद का पक्का, अपनी चलाने वाला। हाँ, कैसी हो उर्वा गाजी, मैं तुम्हें याद हूँ या भूल गई हो? बड़ी चाहत से सवाल हुआ था। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया शख्स हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि किसी लड़की से बात कैसे की जाती है, और मुझे तुम्हें याद रखने का कोई शौक नहीं। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। अपनी बात करके वो फ़ोन रखने वाली थी जब दूसरी तरफ से इसकी बात सुनती रुक गई। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, इसको तोड़ने में मुझे चंद सेकंड लगेंगे। मेरे साथ इस लहजे में बात मत किया करो, जानती नहीं हो तुम मुझे कौन हूँ मैं? हाशिम शाह हूँ मैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए इसे मैं हर हाल में हासिल करता हूँ, और तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फ़ोन किया है, मैं 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, बस 1 महीने के लिए, और इस 1 महीने में खुद को तैयार कर लो। मैं तुम्हें ठीक 1 महीने बाद बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। इसने दांत पीसते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। इसकी बात पर उर्वा का इत्मीनान काबिल दी था। जब बोली तो शाह को आग लगा गई थी। सुनो हाशिम शाह, बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए तुम इसे हासिल कर लेते हो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, किसी शोरूम या गली में पड़ी चीज़ नहीं, और मुझे कभी कमज़ोर बच्ची समझने की गलती मत करना। हाशिम शाह, खसारे में रह जाओगे। देखते हैं कि 1 महीने बाद तुम मुझे हासिल कर लेते हो या नहीं, इसने जिद करने वाले अंदाज में चैलेंज किया। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इसने मोबाइल ऑफ करके बेड पे फेंक दिया और दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। ये बंदा इसके लिए वबाल जान बन गया था। दिन ब दिन इसकी धमकियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ उर्वा की बातें सुनने के बाद इसका दिमाग मजीद घुमा था। इसने मुठ्ठियां बंद करके अपना गुस्सा कम करना चाहा, वरना इसका दिल चाह रहा था अभी इस शटांग पर लड़की को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखे। पास खड़े बख्श को इसने आंखों के इशारे से अपने पास बुलाया था। वो बेचारा हस्बे आदत डरता डरता पास आया था। बख्श, जितने दिन मैं यहाँ नहीं हूँगा मुझे इस लड़की की हर कार्रवाई की खबर चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ समझ गए? बख्श ने ज़ोरों शोर से गर्दन को जन्मनिश दी। शाबाश, और हाँ, इसकी हर लम्हे की तस्वीर भी। इसने पुरसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जी शाह साहब, और कोई हुक्म? बख्श के पूछने में इसने नाम सर हिलाते हुए हाथ से जाने का इशारा किया। तो उर्वा गाजी, बस 1 महीना अपनी मर्जी से जी लो। हाशिम शाह तुम्हें अपने पिंजरे में ऐसा कैद करेगा कि तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर बात का, तुम्हारे थप्पड़ का तुमसे सूद समेत बदला लूँगा। You will regret it, उर्वा गाजी। What you have done, you will, and I will make sure। अपने आप से बातें करते हुए आखिर में इसने चाय से भरा कप उठाकर सामने दीवार पर दे मारा था। वो फिर से एक जुनूनी हो गया था, पागल। शाम की फ़्लाइट से शाह दुबई पहुंचा था और आते ही होटल के कमरे में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल चेक कर रहा था। इतने में इसका फ़ोन बजा तो वो इधर मुतवज्जा हुआ। इसके एक अरबी दोस्त की कॉल थी। उठाने के बाद रस्मी गुफ्तगू हुई। इसके बाद इसने हाशिम को आज का डिनर करने की दावत दी, जिसको इसने कबूल कर लिया। 2-4 बातों के बाद इसने कॉल काट दी। कुछ देर बाद वो जाने के लिए तैयार था। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनकर इसने ब्लैक कोट पहना था और बालों को सेट करके वो बाहर निकल आया था जहाँ इसका दोस्त इंतजार में था। इसको देखते ही इसकी तरफ बढ़ा। ओह हाशिम, कैसे हो यार, इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है। इसके सीने पे हाथ मारते हुए वो बगलगीर हुआ। हाशिम इसके अंदाज पे मुस्कुराया। बस अली बहुत मसरूफ़ था बिजनेस में, अभी भी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? इससे अलग होते हुए इसने पूछा। मैं आज भी हैंडसम हूँ, इसने कॉलर खड़ा करते हुए मजाक कहा। और आज भी मुझ पर वैसी ही लड़कियाँ मरती हैं। हाशिम ने टुकड़ा लगाया तो अली का कहका बेसाख्ता था। बातों बातों में उन्होंने डिनर किया। इसके बाद वो जूस पी रहे थे जब इसने हाशिम को मुखातब किया। हाशिम, कब तक तुम्हारा शादी करने का इरादा है? इसने पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए पूछा। ना यार, अभी तक तो नहीं, मगर जल्द कर लूँगा। उर्वा को याद करके इसके चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट है। मुस्कुराया जा रहा है, मतलब ढूंढ ली है कोई तूने? बता बता, कैसी है, क्या करती है, जल्दी बता। अली ने सीधा बैठते हुए बेसब्रेपन का मुजाहरा किया। बता रहा हूँ, सब्र कर। उर्वा नाम है इसका और अभी FSC में है, इसने मुस्कुरा कर बताया। वो जो जूस का घोंट ले रहा था इसको अच्छू लगते लगते बच्चा हैरानी से इसको देखा। What did you just say? She is doing FSC और I get it wrong? इसके पूछने पर हाशिम ने इसको घूरा। क्या मतलब है इस बात का? इसने जूस पीते हुए पूछा। यार तुम 30 के होने वाले हो और वो भी सिर्फ 17-18 साल की बच्ची है। तुम इससे शादी करोगे? तुम इससे पूरे 12 साल बड़े हो, इसने वजाहत की। हाशिम का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। वो कुछ भी कहे बगैर खामोश हो गया। आई एम सॉरी हाशिम यार, बस ऐसे ही कह दिया, मजाक किया है। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए इसने वजाहत की। अच्छा चल ये बता, मुझे शादी में बुला रहा है ना? अली के पूछने पर इसने सर हिलाया। चंद बातों के बाद अली चला गया तो वो पीछे से उर्वा की, अली की और उमर की बातें याद करता रहा। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो वहाँ से उठा और होटल से बाहर निकल गया। इसका रुख शहर की मशहूर क्लब की तरफ था। इसके मुताबिक इसकी सब परेशानियों का हल वहाँ था और आज भी इसको सुकून चाहिए था। वो आज ऑफिस आया था अपने PA को कहकर इसने एक फ़ाइल मंगवाई और ख़ुद कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। फिर से इस लड़की को सोचने लग गया। वो इसे अच्छी लगी थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी वो। इसने खुद को सर्जिश की। वो क्या क्या सोचे जा रहा था, इसे ये सब जेब नहीं देता, मगर दिल ने भी कभी दिमाग के फ़लसफ़ों पर यकीन रखा है? इसके साथ भी यही हो रहा था। दिल इसको सोचता तो दिमाग सर्जिश करने लगता। वो ये सब सोच रहा था जब इसका PA फाइल लेकर आया। सर, हम इस प्रोजेक्ट पर पहले काम
کریں گے؟ اس نے ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ ہاں کیا؟ وہ ہڑبڑایا۔ میں آہستہ آہستہ پاگل ہو جاؤں گا، اس نے بے بسی سے سوچا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ٹیرس پہ بیٹھی کیمسٹری کے ریاکشن کر رہی تھی جب عائشہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں فرائز کی پلیٹ تھی۔ فرائز دیکھ کر اس نے کتاب بند کر کے رکھی اور پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائشہ نے پلیٹ اٹھا کر اپنے پیچھے چھپائی اور سوالیہ نظروں سے بڑی بہن کو دیکھا۔ یہ تم میرے لیے لائی ہو نا؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے لائی ہوں؟ یہ میرے ہیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے ایک چپس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ امی امی میرے فرائز کدھر ہیں؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ساتھ پوچھا۔ عائشہ کو دے کے بھیجے ہیں بیٹا، دیکھو کہاں ہیں۔ ان کی بات پہ اس کا منہ کھل گیا۔ مطلب اس عائشہ کی بچی نے اس کو بیوقوف بنایا اور اس کے حصے کے بھی کھا لیے؟ اس نے دکھی دل سے سوچا۔ امی اس نے مجھے نہیں دی، اور جب میں نے مانگے تو کہتی ہے نیچے سے لے کر کھائیں، جھوٹی کہیں کی۔ عروہ کی بات سن کر انہوں نے عائشہ کو آواز دی اور وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جی امی، معصومیت کا ریکارڈ توڑا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا پہلے بہن کو دے آؤ، مگر تم نے خود کھانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بیلن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ امی مجھے بھوک لگی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں دینے تھے کہ آپ بھوکی نہ دیدی؟ عروہ غصے سے لال پیلی ہوئی۔ امی دیکھیں آپ ہی کیا کہتی ہے؟ اس نے نکلی آنسو صاف کیے۔ صحیح کہتی ہے، یہ پکڑو پلیٹ اور دونوں نکلو کچن سے۔ انہوں نے پلیٹ تھماتے ہوئے نکلنے کا راستہ دکھایا، ورنہ انہوں نے سر میں درد کروا دینا تھا۔ کلب میں آ کر سیدھا وہ بار کے پاس گیا اور اس لڑکے کو ڈرنک بنانے کو کہا۔ اس کی نظریں مسلسل ڈانس فلور پر ڈانس کرتے لوگوں پہ تھی۔ یہ جگہ بے حیائی کا عکس تھی۔ ہر طرف بےہودہ کپڑوں میں ناچتے جوان لڑکے لڑکیاں، کچھ شراب پینے میں مگن تھے تو کچھ انتہائی قابل اعتراض حالت میں تھے، مگر ان کو اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ لوگ برائی کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ بار ٹینڈر نے اس کے سامنے شراب کے گلاس رکھے اور وہ ایک ایک کر کے پینے لگا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی سامنے تھی جہاں ایک لڑکی منی اسکرٹ پہ شارٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس بےہودہ لباس سے اس کا جسم نظر آ رہا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ ڈانس کے اسٹیپ پہ ہاتھ اٹھا کر ڈانس کر رہی تھی۔ مسلسل خود پہ جمی کسی کی نظروں سے اس نے مڑ کر بار کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت ایشیائی لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور نظریں مسلسل اس پہ تھی۔ اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے بعد وہ فلور سے اتر گئی اور اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے اس کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے گھونٹ بھرا۔ ہائے ہینڈسم، ہاؤ آر یو؟ اس نے شاہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم آل رائٹ، مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ I was looking that you are alone, so I thought I should accompany you. اس نے مسکرا کر ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ Why not? Why not? I was wondering to have a drink. شاہ نے اسے آفر کی۔ Why not? کچھ دیر باتیں کرنے مزید حرام شاہ کو اندر اتارنے کے بعد اب وہ دونوں ڈانس فلور کی طرف بڑھ گئے۔ یہ وہی ہاشم شاہ تھا جو ایک طوائف سے شادی کے ذکر پر انتہائی غصے میں آ گیا تھا۔ اس دن اس کو یاد آیا تھا کہ وہ شاہ ہے، مگر آج پھر وہ شاید بھول گیا تھا اور اس ملک میں عیاشی کر رہا تھا۔ اس کے دماغ سے سب کچھ مخفی تھا۔ اسے اس بات کا خیال تک نہ تھا کہ اگر اس کے بابا کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے۔ آج ان دونوں کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد وہ اپنی باقی کلاس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 2 سال انہوں نے اکٹھے پڑھا تھا اور آج ان کا ایک ساتھ آخری دن تھا۔ اس کے بعد پتہ نہیں یہ سب مل سکتے بھی تھے یا نہیں۔ کسی کی شادی ہو جاتی تو کوئی کہیں اور شفٹ ہو جاتا۔ غانیہ بھی غم میں تھی، مگر اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ شادی شدہ ہو جائے گی۔ اس نے اپنی کلاس کو شادی کا بتایا اور آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی، جسے سب نے قبول کر لیا۔ اب وہ سب اس کو تنگ کر رہی تھی اور وہ شرما کر 19ویں صدی کی ہیروئن کا کردار ادا کر رہی تھی، جس پہ عروہ کو تب چڑھی۔ محترمہ ویسے تو سارا دن اسی کی باتیں کرتی ہے، تب تو شرم نہیں آتی، اور اب کیسے شرما کے سرخ ہو رہی ہے۔ غانیہ یار چلو چلے، میں بہت تھک گئی ہوں، کل سوئی بھی نہیں، پیپر کی تیاری کرتی رہی، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے غانیہ کو بازو پکڑ کر اٹھایا۔ اوکے گرلز، پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ غانیہ اور عروہ یک زبان بولی اور سب کے منہ سے کہہ کے پھوٹ پڑے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ لمحے جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے وہ ان کو بہت یاد آنے والے تھے۔ پتہ نہیں زندگی کس کو کہاں لے جاتی۔ راستے میں غانیہ کے دماغ میں کیڑا بلبلایا تو وہ پھر شروع ہو گئی۔ یار عروہ، پھر تم نے کیا سوچا؟ اس کی بات پر عروہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یار وہی شادی کی بات کے بارے میں، اسی سے جو میں نے تمہارے لیے ڈھونڈا۔ بات کے آخر میں اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا جہاں عروہ چل رہی تھی اور اس کی باتوں پہ سے کچا نکلنے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ غانیہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں فضول میں مجھے تنگ کری ہو؟ اگر ابھی یہ بکواس کی نا تو منہ توڑ دوں گی۔ اس نے جگہ کا لحاظ کرتے ہوئے آہستگی سے اسے وارن کیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ او عروہ، تم بلش کر رہی ہو، وہ اسے تنگ کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے بھاگ کر روڈ کراس کر گئی، ورنہ کیا پتا عروہ اس کا سر واقعی میں پھاڑ دیتی۔ اور وہ پیچھے سے صبر کا گھونٹ بھر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے روڈ کراس کرنے لگی۔ اگلے کچھ دن ان کے پاس فرصت تھی تو انہوں نے ایک آرٹ گیلری دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ عروہ تو تھی ہی شوقین، ساتھ میں اس نے غانیہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ خیر وہ منہ بنا کر چلنے کو تیار ہوگی۔ آرٹ گیلری میں عروہ تو تصویروں کو دیکھنے، ان کے متعلق معلومات لکھنے میں مگن تھی، جبکہ غانیہ مسلسل جوائیاں لے رہی تھی۔ اصل میں وہ بیچاری آج کل نیندیں پوری کر رہی تھی، جبکہ عروہ بھی اسے زبردستی اٹھا لائی اور اب وہ کسی جگہ کی تلاش میں تھی جہاں وہ سو سکے کچھ دیر۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی جب اس سے
جب اس کی نظر آرٹ گیلری کے دوسری طرف گئی اور پھر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ نیند جس نے کچھ دیر پہلے اس پر حملہ کر رکھا تھا وہ دم دما کر بھاگ گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر عروہ کو دیکھا اور پھر سامنے کچھ سوچ کر وہ عروہ کی طرف آئی۔ یار عروہ آؤ اس طرف دیکھیں، وہاں بہت اچھی تصویریں ہیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچا۔ عروہ تو اچانک افتاد پر حیران ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو محترمہ نیند میں ہچکولے لے رہی تھی اور اب ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ حیرانگی سے سوچتی ہوئی اس کی ساتھ چل پڑی، مگر اس طرف جا کر اندازہ ہوا کہ اس نے کتنا کمینہ بن کیا تھا۔ اس نے گھورا مگر وہ مسکرا دی۔ عروہ بیچاری نہ کرتی رہ گئی، مگر اس نے سامنے کھڑی شخصیت کو مخاطب بھی کر لیا۔ اوہ آپ یہاں کیسے ہیں؟ غانیہ نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ مقابل نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کیا۔ بالکل ٹھیک ہم، آپ سنائیں یہاں کیسے؟ غازیہ نے تیزی سے جواب دیا۔ میں یہاں آرٹ کی وزٹ کے لیے آیا تھا بس۔ ویسے آپ نے میرا نام نہیں پوچھا، لیکن خیر میں خود بتا دیتا ہوں۔ آئی ایم حسین۔ اس نے عروہ کو دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ میں بھی بھول گئی، میں غانیہ عامر اور یہ میری دوست عروہ غازی۔ وہ جو اپنا بازو چڑھانے کی کوشش میں تھی۔ اس نے عروہ کے بازو کو مزید سختی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کی بار اس نے براہ راست عروہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں غانیہ، چلو یار۔ جواب دے کر اس نے غانیہ کو مخاطب کیا جو آج شاید اس کی شادی کروا کے دم لینے والی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اس نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے غانیہ سے پوچھا۔ دیکھیں مسٹر، اس دن میں آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اس کے لیے معذرت، مگر ابھی جس طرح آپ آرٹ گیلری کو وزٹ کر رہے تھے ویسے ہی کریں، ہم آپ کو کمپنی نہیں دے سکتے۔ حسین کو جواب دے کر اس نے غانیہ سے بازو چھڑایا اور آگے نکل گئی۔ غانیہ نے حیرت سے اس کی حرکت ملاحظہ کی تھی۔ حسین کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، مگر غانیہ کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے بامشکل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ سوری، وہ ایسی ہی ہے، اتنی جلدی کسی سے گلتی ملتی نہیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بیٹا مجھے لگتا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا تبھی یہ تجھے کوئی لڑکی لفٹ کروائے گی۔ اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ غانیہ حسین کو جواب دیتی عروہ کے پیچھے گئی، ورنہ اس کا کیا بھروسہ، ویسے غصے میں وہیں چھوڑ جاتی۔ وہ گیلری سے باہر نکل رہی تھی جب غانیہ نے اسے جا لیا۔ یار غانیہ، یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ بندہ صرف ہم سے بات ہی کر رہا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات؟ اس نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ صرف بات کر رہا تھا؟ وہ فضول میں چپک رہا تھا۔ اور تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے ہر کسی کو اداب عرض کرنا فرض نہیں تم پہ۔ اگر آئندہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ سوچے گا پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے جو فری ہو رہی تھی۔ آخر میں اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوکے پھر ایسا نہیں کروں گی میری جان۔ اس نے عروہ کے گلے لگتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دی، اور دور کھڑے شخص نے اس منظر کو محبت سے دیکھا۔ آرٹ کی خاک چاننے کے بعد وہ وہاں ایک کیفے میں بیٹھی وہ کوک اور برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب عروہ کو لگا کوئی مسلسل اس کی تصویریں لے رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں پر کوئی بھی ایسا ویسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا، تو اس نے اپنا خیال سمجھ کر سر جھٹکا۔ غانیہ کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑکی کے باہر گئی تھی تو وہاں کوئی بیٹھا نظر آیا اور اس کے مسکرانے کو ایک بار پھر قید کر لیا۔ وہ ایک دم سے اس طرف گئی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ غانیہ بھی اس کو اٹھتا دیکھ کر پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا عروہ، اس طرح اچانک کیوں اٹھی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ یار مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری تصویر کھینچی اور وہاں پہ تھا کوئی، اور جب میں اٹھی تو وہ نکل گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں سے بتاتی گئی۔ غانیہ کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ ایسا کون کر سکتا تھا؟ یار عروہ، وہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے غانی یہ وہی ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس شخص سے واقعی کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اس نے غانیہ کا بازو پکڑا اور کیفے سے نکلتی چلے گی۔ اب اس کو واقعی اس کے بارے میں کوئی قدم لے لینا چاہیے، ورنہ وہ اس کو اسی طرح زج کرتا رہتا۔ وہ کل رات بہت دیر سے ہوٹل واپس آیا تھا۔ کثرت سے شراب پینے کے بعد وہ رات 2 بجے کا سویا، شام 6 بجے اٹھا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ اتنے میں سائڈ پہ پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بیزاری سے اٹھایا۔ بخش کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب، وہ ایک بات بتانی تھی آپ کو، اس لیے زحمت۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہاں بولو۔ وہ شاہ صاحب، آج جب میں عروہ بی بی کی تصویریں لے رہا تھا تو ان کو شک ہو گیا کہ کوئی ان کی تصویریں لے رہا ہے، پھر میں وہاں سے جلدی سے نکل آیا، ورنہ وہ مجھے پکڑ لیتی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات کی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں کچھ دنوں تک آتا ہوں، پھر کچھ کرتے ہیں، تب تک ان کو سنبھال کے رکھو۔ اسے حکم دے کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بس کچھ دن مزید اور پھر تم شاہ کی ہوگی، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ عظیم اور فاطمہ شاہ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ وہ اخبار پہ شاید سرخیاں پڑھے تھے جب فاطمہ شاہ نے ان سے اخبار لے کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ شاہ، اس کو چھوڑ دیں، باہر کے مسئلے پھر حل کرتے رہیے گا، ابھی اپنے بیٹے کو دیکھیں، پورے 25 دن ہو گئے ہیں اس کو گئے ہوئے، اور اس نے صرف ایک دن مجھے فون کیا اور وہ بھی 2 منٹ بعد بند کر دیا۔ مجھے اس لڑکے کی بہت فکر ہے، یہاں ہو تو بھی آدھی رات کو گھر نہیں آتا، نہ جانے باہر کیا کرتا ہے، جب شادی کی بات کرو کان لپیٹ لیتا ہے۔ اب وہ بچہ تو نہیں رہا نا شاہ جی، جوان ہے، اس کی شادی اب ہو جانی چاہیے۔ اس کے کانوں پر تو جوں نہیں ڈینگتی، مگر آپ تو بڑے ہیں، سمجھائیں اس کو، جب اس کے بالوں میں سفیدی آ جائے گی تو تب ہم اس کی بارات لے کے جائیں گے۔ اب وہ آئے وہاں سے تو بس اس کی شادی طے کریں۔
کوئی ہوگی تو اس کی لگام میں کھینچے گی، پھر یہ ہر وقت ادھر ادھر گھومنے والی اس کی عادت ختم ہوگی۔ حسب عادت انہوں نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑا تھا۔ ان کی بات پر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ آج کل وہ واقعی بہت بدلا سا تھا، ہر وقت یہاں تو گمسم رہتا تھا، یہاں پہ شدید غصے میں، اور اس دن اس کی حالت کتنی بری ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میرا ایک دوست ہے، اس کی بچی بڑی پیاری ہے، BS کر رہی ہے آج کل، مجھے تو وہ کافی پسند ہے۔ آپ بھی تیار ہو جائیں تو کسی دن چلتے ہیں، ان کے یہاں آپ کو پسند ہوئی تو ہم بات کر لیں گے وہیں۔ بہت پیاری بچی ہے، وہ سمجھدار بھی ہے، شاہ کے مزاج کو سمجھ جائے گی، انہوں نے فاطمہ شاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب مجھے کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں یہ کچھ کر نہ لے، اتنے غصے میں رہتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ خیر کرے گا، دعا کیا کریں اس کا مزاج درست ہو۔ ان کو تسلی دے کر وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں پریشان نہیں ہوتی، مگر آپ ناشتہ کر کے اس سے بات کریں، پوچھیں کیسا ہے، خود تو اس نے قسم کھائی ہے کہ بات نہیں کرنی۔ آج وہ اس پہ شدید غصہ تھی۔ گھر آ کر بھی کچھ دن وہ پریشان رہی، بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے وہ کچھ دیر میں سونے کا سوچ رہی تھی جب موبائل کی میسج ٹیون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے واٹس ایپ پر تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ تصویریں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمائی روکی، اس چکر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ چکرا گئی۔ موبائل پہ نظر آنے والے منظر نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی تھی۔ سامنے اس کی تصویر تھی، مگر یہ ہاشم شاہ کے پاس کیسے گئی؟ ان کی تصویر میں اس کے گرد غانیہ نے بازو لپیٹا تھا، مگر یہاں شاہ اس کو بازو کے گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ ایک تصویر میں وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور شاہ کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس تصویر کو تو وہ پہچان گئی تھی، یہی تو وہ تصویر تھی جو دن کو اسے شک گزرا تھا کہ کسی نے بنائی ہے، اور اب شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بندہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں سر گرا کر شدت سے رو پڑی۔ بمشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے، کسی نمبر سے اب کی بار کال آنے لگی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ گھٹیا انسان، تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم مجھے اب اس طرح تنگ کرو گے؟ ایسے اچھت کنڈے سے انتہائی گرے ہوئے لوگ استعمال کرتے ہیں، تم تو خود کو بہت معتبر سمجھتے تھے نا، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بہت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سے اس کی باتیں سنتا وہ ہونٹ آپس میں پیوس کر کے سنتا رہا، اور جب بولا تو یہ، عروہ بی بی، میں اب جیسا بھی ہوں اب تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کسی بھی حال میں، اگر تم نہ آئی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کل صبح 10 بجے شام۔ بہت دھون سے اس کو کہتے ہوئے آخر میں اس کا انداز دھمکی دینے والا ہو گیا تھا۔ عروہ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، اگر اس وقت وہ سامنے ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ میں نہیں آؤں گی ہاشم شاہ۔ عروہ غازی، تم آؤ گی ورنہ میں تمہیں ناقابل تلافی نقصان دے سکتا ہوں۔ کیا کر لو گے؟ میں تمہاری بہن کو اغوا کر لوں گا۔ سوچ لو عروہ غازی، تم تو پھر جوان ہو، وہ بھی معصوم ہے، اس پہ کیا گزرے گی؟ ایک بار پھر اسے دھمکی ہمیز لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا، مگر اس کی سوچ ایک ہی نقطے پہ مرکوز تھی۔ اس شخص کا واقعی کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ عائشہ کو لے جاتا تو وہ لوگ کیا کر لیتے؟ وہ تو تھی بھی چھوٹی سی، اس کے معصوم ذہن پر اس سب کا کیا اثر ہوتا؟ بابا کا کیا حال ہوتا؟ اور امی تو بس ختم ہو جاتی۔ وہ جتنا عائشہ کو ڈانٹتی تھی اتنی ہی اس سے محبت بھی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے رات کو نہ جانے کون سا پیر تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ آج کمرے میں اکیلی ہے۔ عائشہ ضد کر کے امی ابو کے ساتھ سوئی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کافی بار منہ پر چھپاکے مارے، تھوڑا سا سر ہلکا محسوس ہوا۔ کچن میں جا کر ایک کپ چائے بنایا اور باہر لان میں چلی گئی۔ اسے اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس سب میں اس کی مدد کر دیتا سوائے بابا کے، مگر ابھی وہ ان کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ رات کو لان میں بیٹھے ہوئے اس کو 2 بج گئے تھے، مگر وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی۔ کچھ دن پہلے تک اس کی زندگی کتنی اچھی تھی، کچھ خواب تھے جن کو پورا کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھی۔ روز گھر سے کالج اور کالج سے گھر، اس کے علاوہ کبھی کبھی آرٹ گیلری کو وزٹ کر لینا اس کی روٹین میں شامل تھا۔ مگر جب سے وہ شخص اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے اذیت میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس بندے سے اس کی جان چھوٹ جائے، اور جو کچھ کرنا تھا اسے بہت جلد کرنا تھا۔ وہ پورے 1 مہینے بعد گھر آیا تھا۔ فاطمہ شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اس لیے بھی زیادہ خوش تھی کہ اب وہ اس کی شادی کر سکے، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں وہی ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ رات کو ڈنر کے دوران عظیم شاہ نے سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ہاں بھائی صاحبزادے، کیسے ہو؟ کیسا رہا بزنس ٹور؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بابا بہت اچھا ٹور تھا، اور میں بھی ٹھیک ہوں، ابھی جان کو دیکھ کر تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، ماں کے گرد بازو کھلاتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ شاہ اس پر خفا ہوئی۔ یہ سب تمہارے ڈرامے ہیں، کب سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو شادی کر لو، گھر میں کوئی رونق ہے، مگر نہیں، تمہیں تو ماں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اوہ پیاری بی جان، کر لوں گا نا شادی، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ایک بار پھر ان کو ٹالا۔ شاہ، ہم سنجیدہ ہیں، ہم نے لڑکی بھی دیکھ لی ہے، بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، میرے دوست کی بیٹی ہے، کچھ دنوں تک اس کی ڈگری مکمل ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی، مگر ساتھ ساتھ وہ اس کے تاثرات بھی دیکھ رہے تھے جو ان کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا، اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا۔
بابا آپ سے کس نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کسی کے گھر جائیں؟ انتہائی غصے میں کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ تم بات کس لہجے میں کر رہے ہو؟ ہم کب سے تم سے شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تم ہمیشہ ایسے ہی ٹال دیتے ہو۔ اب اگر میں اور تمہاری ماں نے کوئی لڑکی دیکھ لیا تو اس سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بار اس کو دیکھ لو، اگر تمہیں پسند ہوئی تو ہم بات آگے بڑھائیں گے، ورنہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس کے تلخ مزاج کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی ان کی ضدی اولاد تھی، وہ کہاں اثر لینے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد تو وہ اٹھ کے چلا گیا، مگر فاطمہ شاہ کو نئی پریشانی میں دھکیل گیا۔ عظیم شاہ کے بار بار سمجھانے پر انہوں نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا، ورنہ ان کے حلق سے نوالہ تر کرنا مشکل تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے عروہ کو تصویریں بھیجی جو اس نے بخش کے ذریعے بنوائی تھی، مگر اس نے ان تصویروں کو اس طرح سے بدلا تھا کہ ماہر سے ماہر شخص بھی دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے عروہ کو کال ملائی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ بھری بیٹھی تھی۔ اس کے بولنے پر اسے ایک بار پھر باتیں سنائی، لیکن اس کے دھمکی دینے کے بعد وہ ملنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ اگلا لایا عمل تیار کر رہا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے شاور لیا اور باہر چلی آئی جہاں امی دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھ گئی میری بچی، امتحان میں جو تم سوئی نہیں اس کی کسر آج نکالی ہے، ایک باری انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی امی، بس تھک گئی تھی کافی۔ اچھا ناشتے میں کیا لوگی بتاؤ؟ امی بالکل دل نہیں، ابھی صرف جوس کا گلاس لوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عربا غانیہ کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں لیا تم نے ابھی؟ بیٹا تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، کب لوگی؟ امی کے یاد کروانے پہ اس نے زیر لب خود کو کوسا۔ اپنی ٹینشن میں وہ بھول گئی تھی اور افغانی نے اس کا حشر کر دینا تھا۔ امی یاد کروا دیا آپ نے، کسی دن چلتے ہیں، بابا گھر ہوں گے جب۔ اس نے جوس پیتے ہوئے تجویز پیش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا امی مجھے ایک کام ہے، میں جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو 9:30 ہونے کا اندیا دے رہی تھی۔ اچھا خیر سے جاؤ میری بچی۔ اس نے بلیک کرتے کے نیچے بلیک کیپری پہنا ہوا تھا، اوپر بلیک چادر لے کے اس نے موبائل اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھتی گھر سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ ٹیکسی لینے کا تھا، مگر گھر سے تھوڑی دور سے وہی گاڑی نظر آئی۔ دل ہی دل میں وہ اس کو سلواتے سناتے ہوئے آگے بڑھی۔ زہ نصیب، آئیے آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچنے پر شاہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے تعظیم پیش کی۔ اس وقت وہی جانتی تھی اس کی اس حرکت کو اس نے کس طرح برداشت کیا۔ وہ کھلے دروازے کو نظر انداز کرتی پیچھے بیٹھنے والی تھی جب وہ دبے دبے انداز میں چیخا۔ آگے آؤ، میں تمہارا ڈرائیور ہرگز نہیں ہوں۔ ڈرائیور؟ ہاشم شاہ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تم جیسے بندے کو اپنا ڈرائیور سمجھوں گی؟ تم جیسے انسان کو نا، انسان بھی کہاں ہو تم تو اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں کوئی اپنا ڈرائیور رکھے۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا۔ دیکھتے ہیں اور بغازی کہ تم مجھے اپنا کیا بنانا پسند کرو گی۔ اس کا انداز سراسر تمسخر اڑانے والا تھا۔ اس کی بات پر عروہ نے سر جھٹکا۔ ہاشم شاہ کو کچھ زیادہ ہی غرور تھا اپنی ذات پر۔ اس نے باہر دیکھا، گاڑی ایک انجان راستے پر جا رہی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس کہیں لے کے جا رہا ہوں نا سویٹ ہارٹ، بکواس بند کرو تم اپنی، عروہ نے گراتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچے رکھو عروہ بی بی، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ چپ رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے گھر کے باہر گاڑی روکی اور اس کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ آ جاؤ، گھبراؤ مت، میرے دوست کا گھر ہے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ وہ کیا کرتی، مجبور تھی، وہ بھی اس کے پیچھے اندر گئی۔ ہال کے دروازے کو کھولا تو سارا ہال سنسان تھا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا تو وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے سے نکلا، شاید وہ کچن تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور گلاس تھا۔ اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ ارے تم ابھی تک کھڑی ہو، آؤ یہاں بیٹھو۔ سامنے بڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے بیٹھنے پر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے۔ میں یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھنے نہیں آئی، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے وہ کرو اور مجھے جانے دو۔ جانے بھی دوں گا مگر ابھی نہیں، پہلے تم میری تو ہو جاؤ، اس نے پرسرار انداز میں اس کی طرف جھک کر کہا۔ اور میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں میں تمہاری نہیں ہوں گی۔ وہ گلاس سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی، شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت اشتعال ہلکورے لے رہا تھا۔ شاہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور آرام سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ اس کے سامنے وہ چھوٹی سی گڑیا ہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، تم بس تیاری پکڑو، مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ وہ سامنے والے کمرے میں جاؤ، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں پڑی ہیں، اچھے سے تیار ہو جاؤ، پھر تم آرام سے نکاح کے پیپر پر سائن کر دینا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میرا تو پتہ ہے تمہیں، ہے نا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پہ لپیٹتے ہوئے اس نے کہا۔ عروہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنی چادر کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹا۔ بہت چھپاتی ہو خود کو، خیر اب ساری زندگی میں ہی دیکھوں گا۔ اس کی بات پر عروہ نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے ڈرتی نہیں تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پہ پڑا اپنا فون اٹھایا اور باہر نکلنے کے لیے چلی۔ ہاشم نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ہال کے دروازے سے نکلنے لگی تھی جب ہاشم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، چھوڑو مجھے، اس نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ اب تم تب تک یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اسے پکڑ کر واپس لاتے ہوئے اس نے صوفے پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ میں جاؤں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ پھر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے اس گھر سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو میں تمہاری ساری تصویریں تمہارے باپ کو دکھا دوں گا۔ وہ گرایا۔ آج پھر وہ اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، تم جو کچھ تم کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ کر وہیں منجمد ہو گئی۔ وہ آج جلدی آفس کے لیے نکل گیا تھا، آج کل اس کو ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا۔
آفس جا کر اسے یاد ہے کہ وہ پروجیکٹ کی اہم فائل گھر بھولا ہے۔ اس نے بے ساختہ خود کو کوسا۔ آج کل اس کا دھیان کہیں اور ہی لگا رہتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کیا کرے، اتنے میں اس کا پی اے اندر آیا۔ سر، ہماری میٹنگ آج 12 بجے شروع ہوگی، اس نے شیڈول دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا کرو، بلکہ رہنے دو اس کو، گھر سے فائل لانے کا بولتے بولتے وہ رک گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود چاہ رہا تھا کہ وہ گھر جائے۔ میں ایک فائل گھر چھوڑ آیا ہوں، وہ لے آؤں، پھر میٹنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس نے عجلت میں موبائل پینٹ میں ڈالا اور کوٹ اٹھا کر پہنا اور کار کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آفس سے گھر 15 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ اس نے آرام سے گاڑی گھر کے سامنے روکی اور باہر آ گیا۔ گھر کے باہر شاہ کی گاڑی بھی پارک تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ شاہ کب واپس آیا۔ وہ گاڑی لاک کرتا باہر نکلا، گیٹ کھول کر اندر گیا، مگر جیسے ہی اس نے ہال کا دروازہ کھولا وہ وہیں حیرت سے جم گیا۔ یہ کون تھی؟ یہ لڑکی ادھر کیسے ہے؟ یہ تو وہی تھی عروہ، مگر وہ اس کے گھر کہیں شاہ نے؟ اگلے ہی پل ہاشم کو اس کے پیچھے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ مقابل ابھی بھی اس کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اوہ، تو عمر حسین، آفرین ہے تم پر، تم بھی اپنے دوست جیسے ہی ہو۔ اس نے انتہائی دکھ سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ بیچارہ پہلے ہی شوق میں کھڑا تھا، اس کی بات پر مزید پریشان ہوا۔ ہاشم، تم ادھر؟ یہ سب کیا ہے یار؟ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ شاہ جو عروہ کی بات پر غصے سے سرخ ہوا تھا، عمر کے پوچھنے پر اس کی طرف لپکا۔ تم اس سے کدھر ملے ہو؟ عمر کو گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے وہ گرایا۔ عمر بیچارہ اچانک افتاد پر گھبرا گیا۔ شاہ، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو مجھے، اور میں کس سے ملا تھا؟ اس نے بمشکل اسے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے عروہ کو مخاطب کیا۔ یہ تو آپ کو اپنے دوست سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہاں کیسے؟ آپ کا دوست مجھے اپنی جاگیر سمجھتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے یہ مجھے تنگ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ آج تو اس نے حد کر دی ہے، یہ مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر اسے ایک بات سمجھا دینا، یہ سمجھتا ہے یہ مجھے ڈرا دے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مجھ پر اس کی دولت شہرت کچھ بھی اثر کرنے والی نہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھپرے ہوئے جانور کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عروہ کے پاس پہنچتا عمر اسے پکڑ چکا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جائیں اس وقت یہاں سے۔ اس کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے عمر نے ہاشم کو قابو کر رکھا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ عمر کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے سرد آواز میں عروہ کو ڈرایا۔ جب تک تم نکاح نامے پہ سائن نہیں کر دیتی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کا انداز وارن کرنے والا تھا۔ عروہ، آپ جائیں، عمر ایک بار پھر بولا۔ میں نے کہا نا وہ نہیں جائے گی۔ اس نے عمر کے منہ پہ اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا وہیں دوہرا ہو گیا۔ عروہ کا ہاتھ اپنے منہ پہ گیا تھا۔ شاہ اس وقت وحشی بنا ہوا تھا۔ وہ نہیں جائے گی جب تک میں نہ کہوں، اور اب تو ہمارے درمیان نہیں بولے گا۔ عمر کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے وہ چیخا۔ عمر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان آزاد کروایا اور اسے کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کو مشکل سے مگر ایک کمرے میں سے کچھ دیر تک بند رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، وہ اس وقت بہت غصے میں ہے، میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پلیز اس کے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش نکالیں۔ وہ آپ کے لیے بہت پوزیسو ہے، آپ سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے اس کی یہ سر پھیری محبت، بس مجھے وہ معاف کر دے۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے جو یہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ جانے کے لیے واپس پلٹی اور عمر نے کب سے جھکائی ہوئی نظر اٹھائی۔ وہ اس لڑکی کو پہلے ہاشم کے توسط سے جانتا تھا، مگر پھر اس دن جب وہ اس کی گاڑی کے سامنے آئی تو وہ بھول گیا کہ یہ تو اس کے دوست کی محبت ہے، محبت بھی نہیں ضد ہے۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اب جب اس نے عروہ کو شاہ کے بارے میں سوچنے کا کہا تو صرف وہی جانتا تھا، یا اس کا خدا کہ اس کے دل کی کیا حالت ہوئی تھی۔ اپنی محبت دوسرے کے نام ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے اس دن تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مگر پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم آخر اپنی ضد کب چھوڑو گے؟ تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کوئی گڑیا نہیں ہے جسے تم اپنی مرضی سے اٹھا کر کسی بھی کونے میں چھپا لو گے۔ وہ جیتی جاگتی لڑکی ہے، وہ ان لڑکیوں میں سے بھی نہیں ہے جس کو ڈراؤ تو وہ ڈر جائیں۔ بات کے اختتام پر عمر نے اپنی کن پٹی کو ہاتھ سے دبایا تھا۔ میں اس کی تصویریں اس کباب کو دکھا دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے میرے پاس نہیں آتی۔ اس نے کہتے ہوئے موبائل اٹھایا ہی تھا جب عمر نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ جب ٹھاک کی آواز پر عمر نے حیران ہو کر نیچے دیکھا تھا، ہاشم کا موبائل کی سکرین ٹوٹ چکی تھی جس پہ عمر کے چہرے پہ بے یقینی پھیلی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ اس نے زمین سے نظریں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ ضبط سے ہاشم کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ جتنا وہ اس لڑکی کو پانے کی جتن کر رہا تھا سب رائگاں جا رہا تھا۔ وہ غصے سے عمر کی طرف مڑا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مصیبت بن گئے ہو میرے لیے۔ پہلے تم نے اس لڑکی کو اتنی آسانی سے جانے دیا اور اب تم نے میرا موبائل توڑ دیا۔ اس کی تصویریں تھیں اس میں، ایک یہی امید تھی اس کے ملنے کی، وہ بھی ختم کر دی تم نے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چیخا۔ عمر کو گریبان سے پکڑ کر اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر ایک پر بس نہیں کی، اسے مسلسل 7-8 تھپڑ مارے، اور عمر نے اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس وقت شاہ کی کیا حالت ہوگی۔ جب وہ مار مار کے تھک گیا تو اسے دھکا دیا اور خود بھی نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ عمر بھی پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھا جس نے سر ہاتھوں میں گرا رکھا تھا۔ میں اس کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، ہر قیمت پر۔ میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیسے کسی اور کی ہوتی ہے، اس کا پورا خاندان تباہ کر دوں گا میں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور عمر نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ آدمی کبھی نہیں بدل سکتا تھا، اس نے سوچا تھا۔ وہ خود بھی جان سے بات
بات کرے گا کہ وہ ہاشم کا رشتہ لے کر جائیں۔ اسے یقین تھا بی جان مان جائیں گی، مگر وہ سب خراب کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر گئی تھی، آج اسے گانیہ کی شادی کی شاپنگ بھی کرنی تھی۔ وہ ابھی گھر میں آئی تھی جب اسے باہر تک باتوں اور کہکوں کی آواز آئی، تو مطلب یہ میڈم آئی ہے، اس نے دل میں سوچا اور اندر کی طرف بڑھی۔ لو جی آ گئی ملکہ عالیہ باہر کی خاک چھان کے۔ گانیہ نے اس پہ چوٹ کی۔ کیسی ہو میری جان، اب غصہ نہ کیا کرو، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، غصہ کرو گی تو ماتھے پر سلوٹیں پڑیں گی، شادی والے دن میک اپ خراب ہو جائے گا۔ عروہ نے اسے چھیڑا، جس پر وہ بازو فولڈ کرتی لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی۔ بدتمیز لڑکی، میں صرف اس لیے آئی کہ میری دوست بازار میں اکیلی خوار نہ ہو میری شادی کی شاپنگ کے لیے، اس کے لیے میں نے امی کی جتنی منتیں کی ہیں نا وہ مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں تو احساس ہی نہیں۔ گانیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ او میری جان تم تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی فریش ہو کے آئی۔ عروہ نے مسکا لگایا۔ ہاں ہاں جلدی کرو بیٹا، پھر کھانا کھا لو، تمہارے بابا آتے ہوں گے، ان کے ساتھ چلی جانا۔ امینہ بیگم کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ آج ہاشم صبح سے غائب تھا۔ فاطمہ شاہ نے کافی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس نے کال نہیں اٹھائی، پھر اس کا نمبر بھی بند ہو گیا۔ انہیں پریشانی نے آگے رہا کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ وہ ہال میں ٹہل رہی تھی جب ملازم نے انہیں عمر کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اٹھی، ایک عمر ہی تھا جسے وہ ہاشم کے بارے میں پوچھ سکتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بی جان؟ ان کو اندر آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا، ان کے سامنے جھکا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بہت عرصے بعد آئے ہو۔ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر آخر پہ انہوں نے گلا کیا۔ بس بی جان بہت مصروف ہوتا ہوں بزنس میں، آج کل کوشش کرتا ہوں نکلنے کی، مگر آخر پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے امی ابو کیسے ہیں اور چھوٹی بہن پاکستان نہیں آتے وہ لوگ؟ امی ابو اور چھوٹی بالکل ٹھیک ہیں، اور امی کہتی ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں ادھر مگر میرا دل نہیں کرتا، اب یہاں سے جانے کا دل لگ گیا ہے ادھر۔ مسکراتے ہوئے اس نے وجہ بیان کی۔ اچھا میرے بچے آتے رہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے، ایک میرا سپوت ہے پتہ نہیں کدھر غائب رہتا ہے، آج بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ ان کی پریشان حالت پر اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ کتنا خوش نصیب تھا ہاشم شاہ کہ اس کی ماں اس کے لیے اتنا فکر مند رہتی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بی جان وہ آج مصروف تھا، تھوڑا میری بات ہوئی تھی اس سے اور فون اس کا گر کے ٹوٹ گیا، وہ نیا لے گا آتے ہوئے۔ انہیں بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے اس نے تسلی دی، ورنہ اگر وہ بتا دیتا کہ ان کا بیٹا اس وقت شہر کی مشہور کلب میں بیٹھا اپنی عیاشیوں میں مگن تھا تو وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ وہ بی جان مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس نے تمہید باندھی۔ ہاں میرے بچے کہو نا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو بھی تھوڑی دیر پہلے ملازم رکھ کر گیا تھا۔ وہ دراصل بی جان بات یہ ہے کہ وہ چند پل رکا پھر گویا ہوا، ہاشم ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بات پر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات سمجھ جانے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ عمر تم سچ کہہ رہے ہو؟ فاطمہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، کب سے ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی کریں۔ وہ تو اسے بول بول کر تھک گئی تھی کہ شادی کر لو، مگر نہیں، اس کی ایک ہی رٹتی کہ نہیں کرنی شادی۔ اب اس نے لڑکی پسند کر لی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ بات عمر بتا رہا تھا، شاہ نہیں۔ مگر عمر مجھے شاہ نے نہیں بتایا، ان کے انداز پر وہ گڑبڑایا۔ وہ شاہ کو لگ رہا تھا انکل نہیں مانیں گے، اس لیے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اگر تمہیں یہ پتہ ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے۔ وہ متأسس ہوئی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس لڑکی کی شاہ سے شادی کروا دیتی۔ وہ بی جان ایک لڑکی ہے۔ ان کے سوال پر وہ برا پنسا تھا، اب کیا جواب دیتا ان کو کہ وہ تو آپ کے بیٹے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مگر ان کو تو بتانا تھا۔ وہ بی جان ہاشم نے اس کو ایک کالج کے باہر دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اس کے بارے میں پتہ لگانے میں مصروف تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ اس نے دل میں خود کو جھوٹ بولنے پر لعنت ملامت کی، مگر دوست کے لیے کرنا تھا، ابھی تو شروعات تھی، مزید پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا۔ اس نے تکلیف سے سوچا۔ بی جان آپ انکل سے بات کریں اور کل ہی بات کریں اس کے گھر والوں سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا بچہ کیوں نہیں، میری تو دل کی مراد پوری ہونے والی ہے، بس تمہارے انکل آ جائیں، ان سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اب جلدی سے تم بھی شادی کر لو۔ اپنی بات کے آخر میں انہوں نے اسے مشورہ دیا، جس پر وہ ٹوٹے دل سے مسکرایا۔ اب انہیں کیا بتاتا ہے ان کے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو رہا ہے، وہ کہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ رہے گا۔ اچھا بی جان میں چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر سے جاؤ اور آتے رہا کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کو رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عظیم شاہ کا انتظار کرنی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور وہ انہیں بتائیں۔ عروہ کے جانے کے بعد وہ بھی عمر کے گھر سے نکل آیا۔ اس کا رخ کلب کی طرف تھا۔ گاڑی کی سپیڈ انتہائی تیز تھی، 2-3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کلب کے باہر گاڑی روک کر وہ باہر نکلا، گاڑی لاک کر کے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے اندر جانے پر ویٹر نے اس کے سامنے اس کا پسندیدہ مشروب رکھا، جسے اس نے اٹھا کر اسی وقت منہ سے لگایا۔ عروہ اور عمر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر نشہ طاری ہونے لگا تھا، مگر وہ مسلسل پی رہا تھا۔ اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ یہاں پر موجود بے شمار لوگ جانتے تھے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہاشم شاہ کو اس سب کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی انا اس کے لیے بہت اہم تھی، اس لیے تو وہ عروہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔
शॉपिंग से वापस आने के बाद वो इतनी थक गई थी कि आते साथ सो गई। 2 दिन बाद गानिया की मेहंदी और बारात थी और इसने कहा था कि मोहतरमा मेहंदी सबसे पहले तशरीफ़ ले आना, मगर उर्वा साहबा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो अभी अभी उठी थी जब आयशा बाबा का पैगाम लाई कि आप ही बाबा बुला रहे हैं। इसे याद आया बाबा को इससे कोई काम था। तुम चलो मैं आती हूँ, आयशा को कहती वो वॉशरूम चलेगी। मुँह धोने के बाद इसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर चल दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। उर्वा मैंने तुम्हारे वीज़े की बात की थी, कुछ दिन तक बन जाएगा बेटा, तुम किसी और मुल्क में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करो। उन्होंने इसकी तैयारी का पूछने के बाद हदायत की। बाबा की बात पर इसने हैरत और नासमझी से इन्हें देखा। वो इसकी हैरानी समझ रहे थे, इसी वजह से अपनी जगह से उठकर इसके पास आकर बैठे और इसके कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाकर इसे अपने साथ लगाया। उर्वा मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वहाँ इतनी दूर अकेला रहना मुश्किल होगा, तुम हम सब के बगैर कभी नहीं रही, मगर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इनमें तुम्हारा कुछ अरसे के लिए सबसे दूर जाना बेहतर है। ट्रस्ट में उर्वा, तुम जल्दी वहाँ अकेला रहना सीख लोगी। वहाँ और भी पाकिस्तानी तलबा होते हैं, तुम्हें बहुत आसानी से वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, इस पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने रसान से समझाया। मगर बाबा मैं यहाँ भी तो पढ़ सकती हूँ, वो अगर हमारे घर आया भी तो आप इनकार कर दीजिएगा, शायद वो फिर कुछ ना करे, और वैसे भी अम्मी नहीं मानेंगी। चंद पल इसकी तरफ देखने के बाद वो गोया हुए। उर्वा वो बहुत असर रसूख वाला बंदा है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह भी कर सकता है। इसमें तुम्हें यहाँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी और तालीम पर कोई बुरा असर ना हो। और जहाँ तक बात तुम्हारी अम्मी की है तो वो कुछ नहीं कहेंगी, मैं इनसे बात कर लूँगा, तुम इसके लेकर भी परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा मेरा बच्चा मेरी बात समझ गया है ना? लाड से इसकी नाक खींचते हुए उन्होंने पूछा, जिस पर इसने सूं सूं करते हुए गर्दन हिलाई। वो साथ साथ रोना भी शुरू कर चुकी थी। मेरी बहादुर बेटी, उन्होंने इसे प्यार के साथ गले लगाया। बाबा मैं भी तो आपका बच्चा हूँ ना। दूसरी तरफ से इनके गले लगते हुए आयशा ने मुँह बनाकर कहा, वो अफलातून की खाला वहाँ पता नहीं कब आई थी। बिल्कुल भई, ये तो मेरा लाडला बच्चा है ना मेरी जान। आयशा को अपनी गोद में बैठाते हुए उन्होंने लाड से इसके बाल बखेरे। अमीना बेगम किचन से इनको लाड करता देख रही थी। बाप बेटियों को हंसते देखकर इनके दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह इनके घर को ऐसे ही आबाद रखे, आमीन। हाशिम के घर से वो वापस सीधा अपने घर गया था। हॉल का दरवाज़ा खोलते ही इसको महसूस हुआ जैसे वो अभी तक यहीं कहीं हो, और इसके अंदर आने पर हैरत से इसे देखे। इसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी कि काश वो भी यहाँ होती, इसके पास एक महरम रिश्ते के साथ, मगर शायद बाज़ ख्वाहिशां पूरी नहीं होती। इससे खुद को सर्जिश की, रिश्ता बदल जाना था। कैसे वो इसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचता। अंदर आते हुए इसने अपनी टाई उतारी और शर्ट के बटन खोलते हुए वहीं सोफे पर दराज हो गया। इसके दिमाग में एक लाया अमल था, किसी भी कीमत पर वो हाशिम को गलती करने नहीं दे सकता था। यही बातें सोचते हुए एकदम सीधा हो बैठा। हाशिम कहा था, बीजान ने कहा था वो घर नहीं आया, और अब तो रात होने वाली थी, मतलब वो अभी तक क्लब में था। हाशिम के बारे में सोचते हुए उसने जल्दी से शर्ट के खुले बटन बंद किए और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। अब इसका रुख क्लब की तरफ था। सुबह गानिया की मेहंदी थी और इसने सुबह सुबह उर्वा को फ़ोन कर दिया था कि आज तो आ जाओ वरना मैं शादी नहीं करनी। इसकी बचकाना बात पर उर्वा का दिल किया अपना सर फाड़ ले। खैर काफ़ी बहस के बाद वो पहले जाने पर राज़ी हो गई थी, और अभी वो इसी सिलसिले में अपने कमरे में चीज़ें फैलाए हुए थी। वो अब चीज़ें देख देख कर अलग कर रही थी और इसे कौन सी लेकर जानी थी। इसे पता था कि गानी ने फिर से इसे वापस नहीं आने देना, इसलिए वो सब कुछ एक बार देख रही थी। मगर आयशा को कहाँ सुकून था। वो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चीज़ उठा लेती और फिर उर्वा से पूछती कि ये आपने कब ली आपी, और बेचारी उर्वा जब से जवाब दे देती। अभी भी वो इसकी ज्वेलरी को ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद पहन कर देख रही थी। वो फल्लापी ये कितनी प्यारी है ना, मैं पहनूंगी आपी की शादी पर। माथे पर काले नगों से मजीन बिंदिया लगाए इसने उर्वा को मुखातब किया। उर्वा के मुड़कर घूरने पर वो गड़बड़ाई। सॉरी आपी, आप अपना काम करें, अब नहीं बोलती। इसने जल्दी से ज्वेलरी सेट करते हुए मुंह बनाकर कहा, वरना से डरता उर्वा से कमरे से निकाल देगी, और अमकान था कि उसको गानिया की शादी में भी ना लेकर जाती, और वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए शराफत से सारी ज्वेलरी इसके हवाले की और आराम से कमरे से खिसक गई, क्योंकि इसे अब भूख सता रही थी। वो रात के 9 बजे क्लब पहुंचा। जल्दी से गाड़ी बंद करके वो बाहर निकला और अंदर की तरफ दौड़ा। अंदर आकर देखने पर इसका शक दुरुस्त निकला, जिसका इसे डर था वही हुआ था। हाशिम मुसलसल शराब पीने की वजह से शदीद नशे में था। इसने पास जाकर इसका कंधा हिलाया तो शाह ने सुर्ख सर उठाकर देखा। इसके हुलिये पर उमर के दिल को कुछ हुआ। सुर्ख आंखें, बिखरे बाल। शाह उठो, घर चले। उमर ने आगे बढ़कर इसको बाजू से पकड़ा, मगर हाशिम ने एक झटके से अपना बाजू उमर के हाथ से निकाला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब क्यों आए हो? इसी के पास जाओ जिसके पास थे। तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि कौन हो तुम और कितने पानी में हो तुम। इसको गिरेबान से पकड़कर झटके देते हुए हाशिम शाह चीखा। अलबत्ता नशे की वजह से इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्या हो गया है तुम्हें शाह? छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से। उमर ने इसके हाथों को झटका। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। उमर ने इसे खींचते हुए बाहर लाया और गाड़ी में धकेला। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं भी। उमर, सुन लिया तुमने? मुझे नहीं जाना। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो बार बार यही बात कर रहा था। उमर ने किसी भी बात का जवाब दिए बगैर गाड़ी चलाई और घर की तरफ मोड़ ली। घर में गाड़ी लाकर वो नीचे उतरा। हाशिम की साइड का दरवाज़ा खोला, इसको सहारा देकर नीचे उतारा और अंदर ले जाने लगा। इस वक्त वो इसे घर नहीं छोड़
چھوڑ سکتا تھا. انکل اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے. بی جان سے بھی اس نے جھوٹ بولا تھا. اس کو لے کر کمرے تک جاتے ہوئے اس کی بس ہو گئی تھی. شاہ اچھا خاصا صحت مند تھا. ابھی بھی اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ پیچھے ہو کر اپنا سانس ہموار کرنے لگا. شاہ ابھی بھی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. اتنے میں اس کا موبائل بجا. کال کرنے والے ہاشم کے بابا تھے. اس نے جلدی سے فون اٹھایا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ انکل؟ وعلیکم السلام عمر، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تم کیسے ہو؟ ان کی آواز میں پریشانی محسوس کی جا سکتی تھی. میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا انکل، شاہ آج ادھر ہی تھا. ہمارا آج کافی دنوں بعد ایک ساتھ رہنے کا پروگرام بنا. سوری آپ کو پہلے انفارم نہیں کر سکے. ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا، دوسرے سے گردن کی گدی پکڑے وہ شدید اضطراب میں تھا. او یار اچھا. دوسری طرف انہوں نے سکون کا سانس لیا. آج کل کی ہاشم کی حرکتوں پر وہ دونوں بھی پریشان تھے. اچھا ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ. بس ایک کام کرو، یہ ذرا میرے سپوت سے کہو کہ فون آن کر لے. ان کی بات پر بے ساختہ اس نے دانتوں تلے زبان دی. بیچارہ اچھا بنسا تھا، بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا. وہ انکل ہاشم تو بات لے رہا ہے، اس کا فون ٹوٹ گیا تھا آج. مجھے نہیں لگتا اب اس نے دوسرا لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے فون بند کرنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا. اب اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا تھا کہ اتنے میں وہ ایک بار پھر بجا. اس نے باہر نکال کر دیکھا تو اس کی امی کا تھا. اس کی آدھی پریشانی ہوا ہوئی تھی. وہ ایک نظر شاہ کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. کال اٹھاتے ہی بہن کی چہکتی آواز آئی تھی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک. چشمش تم کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ امی کیسی ہیں؟ ابو کیسے ہیں؟ بس بریک پہ پاؤں رکھو بھائی. خود تو آپ کال کرتے نہیں اور میں نے کی تو آپ اکٹھے ہی شروع ہو گئے ہو. امی بالکل ٹھیک ہیں اور بابا بھی، دونوں اس ٹائم کچن میں ہیں اور کسی بات پر زور و شور سے جنگ جاری ہے. اور میں تو بالکل فٹ ہوں. اس نے کسی نیوز اینکر کی طرح عمر کو سارا حال سنایا تھا، جس پر عمر نے کہکا لگایا. اچھا چشمش، اور سناؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ پاکستان نہیں آنا کیا؟ بات کرتے کرتے وہ لان میں نکل آیا تھا. وہ وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گیا. کچھ نہیں، ایگزام ہو گئے اور اب سوچ رہی ہوں آ جاؤں پاکستان. دوسری طرف لیز کھاتے ہوئے اس نے بتایا. اچھا کیا واقعی؟ اسے سن کر خوشی ہوئی. وہ پچھلے 5 سال سے یہیں تھا. اپنی تعلیم مکمل کرنے وہ ادھر آیا تھا اور پھر گیا ہی نہیں. وہاں سب اسے بہت یاد کرتے تھے مگر وہ یہیں کا ہو کر آ گیا تھا. اچھا کب تک آؤ گی؟ کب تک کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ حیران ہوئی. واجد بھائی کی شادی ہے کچھ دنوں میں، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور ہم کل آ رہے ہیں. کیا واقعی؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا. ہاں، اور امی کہہ رہی تھی ان کی شادی پہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر وہ آپ کے ہاتھ بھی پیلے کر دیں گی. وانیہ نے اسے خوشی کی خبر سنائی تھی مگر وہ اس پر گمسم ہو گیا تھا. کیا وہ کسی اور کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا تھا؟ پھر 2-4 باتوں کے بعد وہ فون بند کر چکا تھا. گانیہ کے گھر جانے سے پہلے اس نے کچھ جگہوں پر ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر دیا تھا، جن میں ایک ترکی اور دوسرا جرمنی کی تھی. اسے کبھی امید تھی کہ وہ وہاں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جائے گی. تیار ہو کر وہ باہر آئی تو بابا اسے لے جانے کو تیار تھے. چلیں جی بابا. بابا نے اس کو گانیہ کے گھر چھوڑا. خود وہ تھوڑی جلدی میں تھے، وہیں سے نکل گئے. گانیہ تو اس کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ بس بھنگڑا ڈالنے کی کسر رہ گئی تھی. اسے اپنے ساتھ وہ اپنے کمرے میں لے گئی جہاں اس کی دوسری کزنس بھی تھی. میں نے آج پارلر جانا ہے مہندی لگانے اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی، مہندی لگواؤ گی. گانیہ کی طرف سے ایک اور حکم آیا تھا جس پر عروہ نے اپنے مخصوص انداز میں گھورا مگر گانی پر نہ اثر ہونا تھا نہ ہوا. اور ہاں، تم رات کو بالکل میری طرح تیار ہوگی. محترمہ دلہن صرف تم ہو. میں کس خوشی میں تیار ہوں اس طرح؟ جاؤ، میں نہیں بولتی، تم میری کوئی بات نہیں مانتی. گانی نے بچوں کی طرح منہ بنا کر ہونٹ باہر نکالے جس پر عروہ مسکرا دی اور اسے اپنے ساتھ لگایا. دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، کبھی بھی الگ نہیں ہوئی تھی. گانی کی شادی ہو رہی تھی. انہوں نے عظیم صاحب سے رات سونے سے پہلے ہاشم کی شادی کی بات کرنے کا سوچا. کھانے کے بعد وہ اپنی فائلوں میں گرے تھے جب فاطمہ شاہ نے انہیں مخاطب کیا. شاہ جی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی. ان کے سامنے سے فائل اٹھا کر بند کر دی. جی بیگم صاحبہ کہیں. اینک اتار کر دیکھتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. آج عمر آیا تھا، اس نے اتنی اچھی خبر سنائی مجھے کہ میرا دل خوش ہو گیا. انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا. بیگم صاحبہ بتا دیں کیوں تجسس پھیلا رہی ہیں؟ عمر نے بتایا کہ ہاشم ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں. میں تو سوچ رہی تھی کہ کل ہی چلیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت مشکل سے تو شاہ مانا ہے. اب میں دیر نہیں کروں گی. مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ وہ ان کی پرتیاں دیکھ کر بولے. بس ٹھیک ہے، صبح شاہ آئے تو اس سے کہوں گی کہ ہمیں لے چلے ان کے گھر تاکہ جلدی سے بات چیت ہو اور ہم اپنی بہو کو گھر لائیں. وہ صبح اٹھا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں سے دباتا وہ اٹھ بیٹھا. کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. بہت کوشش کے بعد وہ سیدھا کھڑے ہونے میں کامیاب ہوا. اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور آفس کے لیے تیار عمر اندر داخل ہوا. تم اٹھ گئے شاہ؟ میں نے ناشتہ بنایا ہے، فریش ہو جا، پھر ایک ساتھ کھاتے ہیں. اس کو اپنے کپڑے پکڑاتے ہوئے وہ بولا. اس کو دیکھ کر شاہ کو کل کی ساری باتیں یاد آئیں تو وہ کچھ پل عمر کو غصے سے دیکھا، پھر سر جھٹکتا فریش ہونے چلا گیا. عمر نے اس کے لیے لایا ہوا لیمو پانی وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے سے نکل گیا. آج اس کو آفس سے جلدی واپس آنا تھا. آج اس کی فیملی آ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھا. شاہ شاور لے کر باہر آیا اور آتے ہی اپنی گاڑی کی چابی عمر سے مانگی. عمر کے بار بار کہنے پر بھی اس نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. بالآخر عمر کو ہار مانتے ہی بنی. اس نے چابی شاہ کو تھمائی. وہ چابی کھینچنے والے انداز میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. عمر جانتا تھا کہ وہ اسے سخت ناراض ہے مگر اسے اندازہ تھا جو خبر اسے گھر پہنچ کر ملے گی وہ اس کی ناراضگی کو دور کر دے گی. پھر کچھ سوچ کر وہ اداسی سے مسکرا دیا. کتنا مشکل تھا اس کے لیے محبت کسی اور سے کرنا اور شادی کے لیے کسی اور کو چننا. کاش امی کو کوئی اچھی نہ لگے، اس نے دل میں سوچا. عمر کے گھر سے سیدھا وہ گھر آیا تھا جسے کسی بھی طرح اس لڑکی کے باپ سے ملنا تھا. وہ گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ شاہ نے اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی. اس کا ماتھا چوما اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا. شاہ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے بتایا بھی نہیں تم نے. وہ تو کل مجھے عمر نہ بتاتا تو مجھے کچھ بھی نہ پتا چلتا. ان کی بات پر اس کا دماغ ایک بار پھر گھوما. مطلب عمر اس کی راہ میں مزید
مزید رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ کیا بتایا آپ کو عمر نے؟ حسین کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم نے نہیں بتایا۔ بہت غصہ تھی میں، مگر چلو تمہیں معاف کیا، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی اچھی خبر جو ملی ہے وہ اسے خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا چلو تم ناشتہ کر لو، پھر آج چلیں گے اس لڑکی کے گھر جو تمہیں پسند ہے۔ میں بھی تو دیکھوں میرے بچے کی پسند کیسی ہے۔ ان کی بات پر وہ حیران ہوا، یعنی عمر انہیں بتا چکا تھا، بلکہ منا چکا تھا، اور وہ اس کو کتنا مار آیا تھا، اور تو اور آج اس سے بات بھی نہیں کی۔ خیر شام کو ملتا ہوں اس سے، وہ سوچتا ہوا اٹھا۔ آج تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بس کچھ دن اور پھر وہ پری پیکر اس کی ہونے والی تھی، جسے دنیا سے بھی چھپا کر رکھنے کا دل کرتا تھا اس کا۔ مہندی سے ایک دن پہلے شام کو ڈھولکی رکھی گئی۔ گانیہ کے سارے بڑے چھوٹے کزنز ڈھولکی پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تو اپنی بے سری آواز میں گانوں کی ٹانگیں توڑ رہے تھے، جس پر گانے کا دل چاہ رہا تھا ان سب کا گلا دبا دے، مگر دلہن ہونے کے ناطے وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، جس پر وہ خاصی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ عروہ نے اس کے پھولے منہ کو دیکھا تو ہنس پڑی۔ اب اس نے اس کو منانا تھا، ورنہ اس کے کزن تو اپنا یہ مفت کا شو ختم کرنے والے نہیں تھے۔ وہ اٹھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری گانی کیوں اداس ہے؟ گانیہ کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈالتے ہوئے عروہ نے پوچھا۔ میں اداس نہیں، غصے میں ہوں۔ یہ بے سرے اپنی اپنی راگ لاپ رہے ہیں جیسے کہیں کے پروفیشنل سنگر ہوں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اپنے کسی کزن کی بات پر اس نے بآواز بلند کہتے ہوئے منہ بنایا، جس پر ہال میں بیٹھا ہر شخص مسکرا دیا۔ شام کے 4 بجے فاطمہ شاہ اور عظیم شاہ وہاں جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، جبکہ شاہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے کمرے میں نہ جانے کون سی تیاری کر رہا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کر بڑے شاہ صاحب نے بی جان کو اٹھایا۔ بیگم صاحبہ جائیں دیکھیں آپ کا صاحبزادہ کہاں رہ گیا ہے۔ اتنے میں وہ نقص اختیار سا سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ کالی شلوار قمیض، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو بڑے اچھے انداز میں سیٹ کیے وہ تیار تھا۔ شاہ صاحب اس کو دیکھ کر مذاق کرنا نہیں بھولے تھے۔ برخودار ہم تمہارا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، نکاح پڑھانے نہیں جا رہے جو تم اتنا بن ٹھن کے آئے ہو۔ ان کی لطیف سی شرارت پر وہ ڈھیٹ بنا ہنس پڑا۔ او کم آن بابا، یو نو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اس کی بات پر انہوں نے تائید میں سر ہلایا۔ چلے بیگم صاحبہ، فاطمہ شاہ کو اشارہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئے، جہاں بخش گاڑی تیار کیے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ عروہ کے گھر روانہ ہوئے۔ ہاشم کے چہرے پر بڑی پرسرار مسکراہٹ تھی، دل ہی دل میں وہ عروہ سے مخاطب تھا۔ عروہ بیبی، اب تم دیکھتی جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک بار تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے، پھر تم سے ہر بات کا گن گن کر حساب لوں گا۔ یہ جو سر تم اٹھا کر مجھ سے بات کرتی ہو نا، اس کو اپنے سامنے جھکایا نہیں تو میرا نام بھی ہاشم شاہ نہیں۔ وہ ایئرپورٹ پر ان کی فلائٹ کے انتظار میں تھا، جو کچھ لیٹ تھی، سے یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ اس کی نظر کسی غیر مرئی نقطے پہ تھی۔ سوچو کہ تسلسل کو موبائل پر آنے والی کال نے توڑا۔ موبائل پر واجد کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور گاڑی سے نکل آیا۔ السلام علیکم یار، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہو، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، نہ کال نہ میسج نہ ملنے آتے ہو۔ کدھر غائب ہو آج کل؟ واجد نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس آج کل کافی مصروف تھا، لیکن تمہاری شادی پہ آؤں گا۔ آخر پہ اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ ظاہر ہے شادی پر تو ہر حال میں آنا ہے، ورنہ میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کی بات پر عمر مسکرا دیا۔ اتنے میں اسے وہ لوگ باہر آتے نظر آئے۔ اچھا یار واجد، پھر شام کو ملتے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ کال بند کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور آگے بڑھ کر یاور حسین کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہیں بابا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، مگر تم پہلے سے کمزور لگ رہے ہو۔ اچھا اب آپ پیچھے ہو نا، مجھے بھی ملنے دے اپنے بیٹے سے۔ انسا بیگم نے خفگی کا مظاہرہ کیا۔ جو حکم آپ کا بیگم صاحبہ، وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولے۔ انسا بیگم تو اسے گلے لگاتے ہی رو پڑی۔ او ہو امی، کیا ہو گیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، روئیں تو نہیں نا؟ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل ان کے ساتھ لگا تھا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا رونے کا سیشن اختتام پذیر ہو گیا ہو تو میں اپنے بھائی سے مل سکتی ہوں؟ وانیہ نے ہاتھوں کا مائک بناتے ہوئے کافی ڈرامائی انداز میں کہا، جس پر عمر کا کہکہ سب سے اونچا تھا۔ ارے چشمش، تم تو مجھے نظر ہی نہیں آئی، کیسی ہو؟ اس کے گلے لگاتے ہوئے عمر نے چھیڑا۔ بھائی کتنی بار کہا مجھے چشمش نہ کہا کرو۔ اچھا مس ورلڈ نہیں کہتا۔ بچوں کی نوک جھونک پر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آج غانیہ کی مہندی تھی اور ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کسی کو کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا اور کسی کے کپڑے ہی سرے سے غائب تھے۔ کسی کی ابھی چوڑیاں رہتی تھی اور کوئی جوتے لینے کے لیے بازار جانے کا سوچ رہا تھا۔ امیاں الگ سب کو کوس رہی تھی کہ پہلے کیوں ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ سب لینا ہے، مگر انہیں کہاں اثر تھا۔ ابھی بھی غانیہ مسلسل عروہ کا دماغ کھائے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو پارلر جانا تھا۔ غانیہ کی امی ان کو جلدی جانے کی ہدایت کر رہی تھی۔ ہر وقت ادھم مچانے والی غانیہ آج بہت اداس لگ رہی تھی۔ شاید ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا جو آنکھوں سے آنسو بار بار نکل رہے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ آج خود بہت اداس تھی۔ اکلوتی دوست کی شادی تھی، مگر اس نے اپنے آنسو غانیہ سے بھی چھپا لیے تھے۔ آنٹی کے بلانے پر وہ اس کو لے کر باہر آئی تھی۔ غانیہ کے کزن ان کو پارلر لے کر جانے والے تھے۔ عروہ کے گھر کے سامنے بخش نے گاڑی روکی تھی۔ علاقہ کافی اچھا تھا، گاڑی آرام سے گلی کے اندر تک آ گئی تھی۔ بخش نے گاڑی روکی اور اٹھ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ فاطمہ شاہ اور عظیم شاہ کے اترنے پر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ہاشم پہلے ہی باہر کھڑا تھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت عجلت میں ہے۔ عظیم شاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی جب دروازہ بچا۔ ساتھ ہی مینا بیگم نے لاؤن سے آواز لگائی کہ دروازے پہ دیکھو کون ہے۔ اپنے کارٹون چھوڑ کر اٹھنے پر اس نے کافی برے منہ بنائے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک 50-55 سال کے روبدار سے انکل نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک آنٹی بھی تھی۔ السلام علیکم جی انکل، کس سے ملنا ہے؟
वालेकुम सलाम बेटा, आपके बाबा से मिलने। अंकल की बात पर इसने सर हिलाते हुए कुछ सोचा, एक हाथ से अपनी नाक पर फिसलती हुई ऐनक को सीधा किया। बाबा तो नहा रहे हैं, मामा हैं, आप आए, अंदर आए। इनके लिए रास्ता छोड़ते हुए उसने एक तरफ होकर कहा, अम्मी बाबा से कोई मिलने आया है। इनको ड्राइंग रूम में बैठाने के बाद इसने अम्मी को उतला दिया और फिर से खिसक गई। मुबादा कहीं अम्मी कुछ और ही ना कह दें। इनके देखने पर जो चेहरे सामने थे वो बिल्कुल अनजान थे। वो इसी सोच में थी कि इनके साथ एक औरत उठकर इनसे पुरतपाक अंदाज में मिली। कैसी हैं बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? वो भी हाल अहवाल पूछ रही थी जब गाजी साहब वहाँ आए। इनके आने पर अजीम शाह उठकर गले लगे। अलबत्ता हाशिम ने बैठते हुए गर्दन हिलाकर सलाम किया, जिस पर गाजी ने इसकी तरफ देखा। वो इसे पहचान चुके थे, अंदाज़ा हो गया था कि अब क्या होगा। अमीना बेगम इनके लिए कुछ बनाने चलेंगी तो उन्होंने भी इधर उधर की चंद बातों के बाद इनसे आने की वजह पूछी। ये मेरा बेटा है हाशिम शाह, माशाल्लाह तालीम मुकम्मल करने के बाद अब बिज़नेस में मेरा साथ दे रहा है। काफ़ी अर्से से हम इसके पीछे लगे थे कि शादी कर लो, मगर ये मानता ही नहीं था। अब ये मान गया है। आपकी बेटी को इसने कहीं देखा था, इसे अच्छी लगी बच्ची। अब हम इसी सिलसिले में आपके पास दरख्वास्त लेकर आए हैं। बड़े शाह साहब की बात पर गाजी ने चंद लम्हे इनकी तरफ देखा, फिर गोया हुए। मुझे खुशी हुई आप बड़े अच्छे तरीके से मेरी बच्ची का हाथ मांगने आए हैं, मगर कुछ वजूहत ऐसी हैं कि हो सकता है ये सब मुमकिन ना हो सके। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की और हाशिम की तरफ देखा, जिसका इनकी बात पर गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। कैसी वजूहत? बात यह है भाई साहब कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो अभी ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रही है, इसे कुछ साल मज़ीद लगेंगे पढ़ने में। इसके और बहुत से शौक़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो सब पूरे हों, कम से कम जब तक वो अपनी मेडिकल मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक मैं इसका शादी का नहीं सोचूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने शाह की तरफ देखा। अमीना बेगम चाय के साथ समोसे, बिस्कुट और फ्रूट केक ले आई थी। कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर एक बात मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में आप बच्ची की शादी कर दें। हाशिम के साथ रहते हुए भी वो तलीम मुकम्मल कर सकती है। क्यों हाशिम? उन्होंने हाशिम की राय मांगी, जो पहले ही भरा बैठा था। मजीद तैश में आया, हरगिज़ नहीं बाबा, मैं इसे इजाज़त नहीं दूंगा। वो पढ़ चुकी, इसे जितना पढ़ना था। इसने शाह साहब को मुखातब करके साफ इनकार किया। गाजी साहब के माथे पर बल नमूदार हुए। बच्चे, वो मेरी बेटी है, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है इसको क्या करना है और क्या नहीं। ये चीज़ आप तय नहीं करेंगे। इनकी बात पर उठा और अगली हरकत जिसने की, इससे अजीम साहब के होश उड़ा दिए थे और गाजी अहमद की नज़र में मजीद खुद को गिरा लिया था। वो मेरी है, अगर आप आराम से इसे मुझे देंगे तो ठीक, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। इनके गिरेबान को पकड़ते हुए वो चीखा। इसकी आवाज़ पर मीना बेगम किचन से भागती हुई आई और सामने का मंजर इनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। शाह साहब ने आगे बढ़कर इसके हाथ झटके थे और बख्श को बुलाकर इसे यहाँ से ले जाने की हदायत की। इन्हें आज से पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। इनकी औलाद इतनी बदतमीज़ थी, गुस्से से इनका बुरा हाल था। फातिमा शाह अलग रोना शुरू कर चुकी थी। मैं बहुत माजरत। शाह साहब की बात मुकम्मल करने से पहले ही गाजी ने इन्हें रोक दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी माजरत की। अभी जो आपके बच्चे ने हरकत की है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इसके बाद वो मेरी बच्ची के बिल्कुल काबिल नहीं है। आइंदा इस नीयत से हमारे घर मत आइएगा। आपका बेटा पहले भी मेरी बच्ची को धमकियाँ देता रहा है, मैं इस बात को बर्दाश्त करता रहा हूँ, मगर अब ये अपनी हद से बढ़ गया है। अजीम शाह हैरान परेशान खड़े थे, जबकि फातिमा शाह को देख के लग रहा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अमीना बेगम अब रोना शुरू कर चुकी थी। कोशिश करूँगा आइंदा कोई परेशानी ना हो आपको। जाते जाते शाह साहब ने इनके कंधे पे हाथ रख कर तसल्ली दी थी। आज तो वो बिल्कुल टूट गए थे। शॉर्ट फ्रॉक और शरारा के साथ फूलों की ज्वेलरी पहने, बालों की चोटियां बनाई, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उर्वा तो बार बार इसकी नज़र उतार रही थी। उर्वा ने भी वैसा ही लिबास पहना था, मगर इसका रंग हल्का गुलाबी था। हाथों में गजरे और माथे पर बारीक सी बिंदियाँ लगाए वो सबसे अलग लग रही थी। मेहमान आ चुके थे। मेहंदी की रस्म पहले बड़ों ने सर अंजाम दी, फिर यंग पार्टी सामने आई, जिन्होंने खूब हल्ला गुल्ला मचाया और महफिल में चार चांद लगाए। मेहंदी दोनों की एक साथ ही। गानिया की सास तो इसको देखकर सदके वारी जा रही थी। वो जल्दी से कुर्ते के बटन बंद करता नीचे भागा। आज वाजिद की मेहंदी थी और वो फिर से लेट था। अम्मी अबू वानिया कब के निकल चुके थे। एक वो था जो अभी तक तैयार हो रहा था। आज तो वाजिद नहीं छोड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसके दिमाग में यही चल रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था, सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कभी उम्मीद थी वो 5 मिनट में वहाँ होता। आंटी, आपका सपूत आज भी गायब है। मैंने कहा भी था जल्दी आना, मगर नहीं। याद रखिएगा, इसकी शादी पर मैं सिरे से गायब हो जाऊंगा। आंटी से मिलते हुए वाजिद ने गिला किया था, जिस पर वो मुस्कुरा दी। भाई, किसकी शादी पर गायब हो जाओगे? इसकी हंसती हुई आवाज़ पर वाजिद ने अपने दाएं तरफ देखा था। वह अंगूरी रंग के कुर्ते के साथ काली शलवार पहने बड़ा प्यारा लग रहा था। वाजिद ने फ़ौरन उठकर इसे गले लगाया। यार, आज फिर लेट है तू, वाजिद ने गिला किया। अच्छा छोड़, गानिया से मिल। गानिया, ये उमर मेरा कज़न है और बहुत अच्छा दोस्त भी। और उमर, ये मेरी मनकूहा गानिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम। यार वजदान, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। उमर गानिया को देखकर हैरान हुआ और फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराते हुए गोया हुआ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। गानिया को दुल्हन की जगह देखकर इसे पूरी उम्मीद थी उर्वा भी यहीं मौजूद होगी। उमर ने हॉल में चारों तरफ नजरें घुमाई जब वो इसे एक टेबल के गिर्द खड़ी नजर आई। साथ में इसके बाबा थे। शायद इनकी मिलती शक्लों से उमर यही अंदाज़ा लगा सका था। वो हल्के से गुलाबी रंग की घुटनों से थोड़ी ऊपर फ्रॉक पहने हुए थी, साथ में गुलाबी ही शरारा था। दुपट्टे को अच्छी तरह से सामने फैलाए, हाथों में गजरे पहने, माथे पे लगी बिंदिया ने इसके दिल की धड़कन को एकदम तेज़ किया था। इसके दिल में अचानक से ख्याल आया था कि इस बिंदिया को हाथ से छूकर देखे, मगर अपनी इस सोच पर इसने खुद को कोसा। एकदम से इसका फ़ोन बजा और इसकी सोचों का तसलसल टूटा था। हाशिम कॉलिंग लिखा था। वो परेशान हुआ। इस वक्त शाह की कॉल। फ़ोन उठाने पर शाह की आवाज़ आई थी। इसके बाप ने इनकार कर दिया। उमर, वो खुद को समझता क्या है? वो इसको बचा लेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। बात करते हुए वो मुसलसल खांस रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसे काफ़ी अरसे से खांसी लगी।
آج ہم گئے تھے ان کے گھر مگر اس کا باپ راضی نہیں ہوا. میں نے دیکھ لیا تمہارا طریقہ بھی, اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا. اپنی کہنے کے بعد وہ اپنا فون بند کر چکا تھا. عمر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اس نے ایک نظر پھر اسی سمت کی جہاں وہ دونوں کھڑے تھے. کچھ سوچ کر اس نے ادھر قدم بڑھائے تھے. ایکسکیوز می, السلام علیکم, کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں انکل؟ وعلیکم السلام, ہاں کیوں نہیں. عروا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی. آج دن کو کچھ لوگ آئے تھے آپ کے گھر, میرا مطلب ہے انکل شاہ, میرے دوست کے والد آئے تھے. وہ ہچکچاتے ہوئے بولا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کیسے شروع کرے. آئے تھے مگر شاہ صاحب نہیں, آپ کا تمیزدار دوست بھی آیا تھا. ان کا طنز اس غریب کے پلے نہیں پڑا تھا. وہ ہونک بنا کھڑا رہا. وہ اچھا لڑکا ہے انکل, بس تھوڑا غصے والا ہے. پر خدا, اگر تم یہاں اس کی تعریفیں کرنے آئے ہو تو تم جا سکتے ہو. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا. اور وہ تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے, اور مجھے جب لگے گا اور جس سے بہتر لگے گا اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. ان کی بات پر اس نے فرمانبردار بچوں کی طرح گردن ہلائی. کل مہندی خیر عافیت سے ہو گئی تھی. آج برات تھی, سارے برات کے لیے تیار ہو رہے تھے. عروا اور غانیہ پارلر کے لیے نکل گئی تھی. انہیں وہیں سے ہال میں جانا تھا جبکہ باقی سب تیار ہو رہے تھے. عمر آج آفس نہیں گیا تھا. ان کے گھر بھی ایک عجیب ہلچل مچی تھی. ہر کوئی جلدی تیار ہونے کی کوشش میں تھا. ہاشم نے بخش کے ذریعے معلوم کروایا تھا وہ اپنی دوست کی شادی میں مصروف تھی. اس سے اچھا موقع اسے کہیں نہیں ملنا تھا. وہ اسے عین شادی کے موقع پر وہاں سے اٹھا لیتا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی تھی کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. اپنے دماغ میں وہ شیطانی کھیل سوچ رہا تھا. ایک ہاتھ میں آدھ جلا سگریٹ تھا جبکہ دوسرے میں شراب پکڑے وہ گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا. اس کے گھر سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تھا. عظیم اور فاطمہ نے اسے کوئی بات تک نہ کی تھی. اس کے لیے کافی حیرت کی بات تھی. غانیہ کو تیار کر کے ہال لے جایا گیا تھا. سرخ اور ڈل گولڈن لہنگے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. عروا نے آج غانیہ کا منتخب کردہ کالا اور میرون رنگ کا نیغوں والا سوٹ پہنا تھا. برات کے آنے کا شور مچا تو غانیہ کی کزن نے عروا کو بھی اٹھایا. وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی باہر آئی تھی. عمر جو واجد کی کسی بات کو سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا, ایک دم اس کی نظر عروا پر پڑی. اس کے ہنستے لب سمٹے. وہ آج اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے اختیار اس کا دل کیا وہ اس کی ہو جائے. آج اس نے دل میں مضبوط ارادہ کیا تھا کہ وہ اتنی اچھی اور معصوم لڑکی کو کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دے گا, چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. اسے کوئی ہوش نہیں تھا. واجد کے ٹھوکا دینے پر ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا مگر دیکھ کر ابھی بھی اسے ہی رہا تھا. اسے خود پر نظروں کا گمان ہوا. مڑ کر دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا. سامنے غازی صاحب کھڑے اسے بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. اس نے گڑبڑا کر نظر پھیری. دل ہی دل میں خود کو کوسا. آج دل کچھ زیادہ ہی بے اختیار ہو رہا تھا. غانیہ کو واجد کے ساتھ بٹھایا گیا. وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے. عروا کو ایک انجان نمبر سے بار بار میسج آ رہے تھے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ہے. ابھی وہ موبائل پر آنے والے میسج پڑھی تھی جب اسے یاد آیا کہ غانیہ کا گفٹ تو گاڑی میں رکھا تھا. کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور بابا کو کال ملائی. ان سے گاڑی کی چابی کا پوچھ کر وہ ہال سے باہر آ گئی. وہ سامنے ہی کھڑے تھے. چابی ان سے لینے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی. گاڑی کی ڈگی کھول کر گفٹ نکالے. گاڑی لاک کی اور گفٹ اٹھا کر پلٹی ہی تھی جب اس کا ہاتھ کسی نے اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا. اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی. مقابل نے اس کا بھی گلا گھونٹ دیا. نانا میری جان, چیخنا نہیں, میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو خاموشی سے, اس نے عروا کی ہونک بنی شکل کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ حیرت سے سامنے کھڑے شاہ کو دیکھ رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اسے پھر دیکھے گی. وہ اس کے بہت پاس کھڑا تھا. آواز میں ایک محسوس کی جانے والی کپ کپاہٹ تھی. منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی. آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. وہ اسے کہیں لے جانے کے لیے آیا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا. وہ ایک دم ہوش میں آئی اور اپنا بازو سے چھڑانے کی جدوجہد کرنی شروع کر دی. جب اس نے بازو نہیں چھوڑا تو اس نے شاہ کے بازو پر پوری قوت سے اپنے دان گاڑے جس سے اس کے ہاتھ پر شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا. شاہ نے غصے سے کھولتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا مگر وہ راستے میں ہی روک لیا گیا تھا. بہت ہو گیا ہاشم شاہ, بہت کر لیا تم نے تماشا, مگر اب اور نہیں. میں تم سے کہتا ہوں اس لڑکی سے اچھے طریقے سے ملو, اس کے گھر آرام سے رشتہ بھیجو, مگر تم نے میری ایک نہیں سنی. مگر اب اور نہیں. میں بھی دیکھتا ہوں تم اب اس کو کیسے نقصان پہنچاتے ہو. بات کے اختتام پر عمر نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. عمر تم اس معاملے میں اب نہ بولو, میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا. وہ ایک بار پھر عروا کی طرف بڑھا. عمر نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑایا. ہاشم شاہ مزید نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا یہ سب کرنے کی. عروا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ بالکل ہاشم کے سامنے آ گیا تھا. اس نے اوپر سے ہاشم کو دیکھا تھا. اسے اسی وقت کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دی. وہ باہر بھاگا تھا اور واقعی ہاشم پھر سے اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہاشم شاہ بہت اچھا ہوگا اگر تم یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ اب کی بار میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا. انداز وارن کرنے والا تھا. ہاشم حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا. عمر نے اپنے پیچھے کھڑی عروا کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا. وہ جو کب سے انتہائی حیرت سے سارا نظارہ دیکھ رہی تھی, عمر کا اشارہ سمجھتے ہوئے اندر چلی گئی تھی. ہاشم اس کو جاتا دیکھ کر ایک بار پھر جنونی ہوا تھا. وہ اس کے پیچھے لپکا مگر عمر نے اسے موقع دیے بغیر پکڑ کر ساتھ کھڑی گاڑی سے لگایا تھا. میں نے تمہیں منع کیا ہے ہاشم شاہ, اس کا پیچھا چھوڑ دو. وہ نہیں چاہتی تمہارے ساتھ, تو تم کیوں اسے پریشان کر رہے ہو. شاہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. وہ اس حالت میں تھا ہی نہیں. شراب پینے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. عمر نے اسے چھوڑ دیا تو وہ سیدھا ہوتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. دروازہ کھولا اور بیٹھ کر بند اتنی زور سے کیا کہ عمر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا. عمر شدید اضطراب میں اندر کی طرف بڑھا. ہاشم کی حرکتوں کی وجہ سے آج ان کی اتنی اچھی دوستی میں دراڑ آئی تھی.
اس نے گاڑی فل سپیڈ پر کر کے روڈ پہ ڈالی. اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا, بس شراب کا نشہ سر پر چڑھ گیا تھا. ایک دم سے اسے شدید کھانسی ہے. اس نے گاڑی آہستہ کی اور وہیں اسٹیئرنگ پر ہی دوہرا ہو گیا. منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر وہ کافی دیر کھانستا رہا. ہاتھ پر نمی محسوس کر کے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی. اس کے ہاتھ پر خون لگا تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں. ایک دم اس نے گاڑی دوبارہ سے فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی. وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب سامنے سے آتے ٹرک سے زور سے ٹکرایا. گاڑی بری طرح ٹوٹی تھی. اس کے سینے اور سر پر اسٹیئرنگ ٹوٹ کر لگا تھا اور اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی تھی. اس کی حالت اتنی خراب تھی اسے ریسکیو کرنے والوں نے اسے بہت مشکل سے نکالا. ٹرک کے ڈرائیور کو بھی چوٹیں آئی تھیں مگر وہ اتنی شدید نہیں تھی. اسے بھی ایک قریبی ہسپتال لے جایا گیا. اس کے گھر کال کی گئی تھی. ہاشم کو ہسپتال لے جاتے ہوئے کسی نے پہچان لیا اور اس کے گھر کال کی. عظیم شاہ اور فاطمہ جیسے ناراض تھے, ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا. وہ اسی وقت ہسپتال آئے تھے. عمر پہلے سے وہاں موجود تھا. میڈیکل اسٹاف نے پہلے اسے کال کر کے بلایا تھا. وہ گمسم بکھرے حلیے میں بینچ پر بیٹھا تھا. جب ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا, عمر اس کی طرف لپکا. ڈاکٹر کیسا ہے وہ؟ آئی ایم سوری مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا جب ان کو یہاں لایا گیا. ان کی حالت بہت خراب تھی. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, آپ دعا کریں اللہ پاک کرم کریں. ڈاکٹر کی بات پہ اس نے بہت مشکل سے ساتھ والی دیوار کا سہارا لیا تھا. عظیم شاہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی جبکہ فاطمہ شاہ کو تو لگتا تھا جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو. ان کی اکلوتی اولاد اس وقت شدید تکلیف میں تھی. انہیں لگ رہا تھا اس سے پہلے انہیں کچھ ہو جائے گا. انہیں جب لایا گیا تو وہ بہت تشویشناک حالت میں تھے. انہوں نے گاڑی چلانے سے پہلے ڈرگز لی ہوئی تھی. اس وجہ سے وہ گاڑی کنٹرول نہیں کر سکے اور اس قدر شدید ایکسیڈنٹ ہوا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر وہ نشے کی حالت میں نہ ہوتے تو ایکسیڈنٹ اتنا شدید نہ ہوتا. ڈاکٹر نے گویا ان کی سماعت پر بم پھوڑا تھا. ڈرگز کی بات پر عظیم شاہ کو دھچکا لگا تھا. ان کا لاڈلا بیٹا کس ناسور کا استعمال کرتا رہا تھا اور انہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی. انہوں نے کتنی کوشش کی تھی وہ ان سے اپنی ہر بات شیئر کرے مگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا. پھر پڑھائی مکمل کر کے بھی وہ ان کے ساتھ آفس جاتا تھا مگر وہ اکثر رات کو لیٹ آتا تھا. عمر اسے کتنا روکتا تھا کہ ہاشم شراب مت پیا کرو مگر وہ اس کی بات ہمیشہ ٹال جاتا تھا. کتنی بار اس نے کوشش کی وہ اپنی پریشانی اس کو بتایا مگر وہ ایسا بھی بہت کم کیا کرتا تھا. وہ عظیم شاہ کو صرف اس امید پر ابھی تک یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے مگر سب ختم ہو گیا تھا. وہ پاس پڑی کرسی پر گرتا شدت سے رویا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک باپ کو سہارا دیتا. اس نے اپنا اتنا پرانا دوست تکلیف میں تھا. ہاشم میں لاکھ برائیاں صحیح مگر اس نے پوری کوشش کی تھی وہ اس کو سدھار دے مگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہا. مگر پھر بھی ان کی دوستی بہت گہری تھی. یہ واقعہ عظیم اور فاطمہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. شاہ ان کی اکلوتی ذات تھا. اس سے ان کو ہزاروں امیدیں تھیں. وہی ان کی خوشیوں کا باعث تھا مگر اب سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. قاضی احمد اور عمر کے والد کو بھی اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوئی. عمر سے ملی تو وہ بھی وہاں آ گئے. غانیہ کی شادی کے بعد وہ گھر آ گئی تھی. غانیہ کی امی کے بہت اصرار پر وہ مزید وہاں نہیں رک سکی تھی. وہاں اس کا کدھر دل لگتا. اب تو غانیہ بھی نہیں تھی. اسے اپنے جانے کی تیاریاں بھی کرنی تھی. وہ بابا کے ساتھ گھر آ گئی تھی. گھر آتے ساتھ اس پر اپنی چیزیں سمیٹنے کا جنون سوار تھا. بابا اسے گھر چھوڑ کر کہیں نکل گئے تھے. امی بھی اسے کچھ دیر آرام کرنے کا کہہ کر گئی تھی. اپنے کمرے کو سمیٹ کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی تو صبح اٹھی. غانیہ کی شادی کی تھکاوٹ تھی جو اب اتری تھی. گھڑی پہ صبح کے 9:30 بج رہے تھے. کچن سے امی کی کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی. یقیناً وہ صبح سے کچھ خاص بنانے کی تیاریوں میں تھی. اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں چلی گئی. امی کباب کا مسالہ بنا رہی تھی. چولہے پر بھی کچھ چڑھا رکھا تھا. اٹھ گئی ہو تو تھکاوٹ بھی اتر گئی ہوگی. ناشتہ کر لو پھر میرے ساتھ دعوت کی تیاری کرواؤ. صبح صبح غانیہ کا فون آیا تھا. تمہارا پوچھا تو میں نے بتایا سو رہی ہے. وہ اسلام آباد شفٹ ہو جائے کچھ دن تو میں نے سوچا ان کو کھانے پہ بلا لوں. غانی نے تو نہیں بتایا تھا کہ مجھے کہ وہ اسلام آباد چلی جائے گی. میں بھی خبر لیتی ہوں اس کی. ہاتھ میں پکڑا چمچہ وہیں رکھ کر وہ کچن سے باہر نکلنے لگی تھی جب امی نے آواز دے کر روکا. پاگل لڑکی بیٹھ کے ناشتہ کرو. غانی کو بھی واجد نے سرپرائز دیا ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا. جب آئے گی تو خود پوچھ لینا. ابھی تو میرے ساتھ کام کرواؤ. اس سے پہلے کھانا کھاؤ. بابا آفس چلے گئے؟ نہیں تمہارے بابا ہسپتال گئے ہیں. ہسپتال کیوں امی سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے نوالا بناتے ہاتھ وہیں رکے. ہاں بابا ٹھیک ہے. تمہارے وصل میں ہاشم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. پرسوں اس کا پتہ لینے گئے تھے. کس کا ایکسیڈنٹ؟ ہاشم کا جس کا رشتہ آیا تھا کچھ دن پہلے تمہارے لیے. امی کی بات پر اس نے عجیب سے انداز میں ماں کی طرف دیکھا. اسے لگ رہا تھا شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. امی شاہ کا میرا مطلب ہاشم شاہ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کچھ دن پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا. جس دن غانیہ کی برات ہے اس دن نشے کی حالت میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے تب سے اس کی حالت بہت نازک ہے. تمہارے بابا بتا رہے تھے اس کی ماں مسلسل روئے جا رہی تھی اور کل سے انہیں بھی ڈاکٹر نے گھر بھیج دیا ہے. ان کی طبیعت بھی بہت خراب تھی. ان کا اکلوتا بیٹا ہے. اس کی حالت انہوں نے اپنے دل پہ لگا لی ہے. امی مسلسل اسے وہی روادات سنا رہی تھی مگر اس کا ذہن وہیں اٹک گیا تھا کہ وہ نشے میں گاڑی چلا رہا تھا. اس دن جب وہ اسے دوبارہ لے جانے آیا تھا تب اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی جس کا مطلب تھا اس کا ادھر سے جاتے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. عروا کھانا تو کھا لو. کدھر جا رہی ہو؟ آئی امی. اپنے کمرے میں آ کر اس نے غانی کا نمبر ملایا. اٹھ گئی ہو بے وفا؟ آنٹی کہہ رہی تھی گدھے گھڑے بیچ کے سو رہی تھی تو اب بولو بھی. کیا چپ شا کر روزہ رکھ کر آئی ہو؟ غانی نے اس کی خاموشی محسوس کر کے اسے لتاڑا.
غانی امی کہہ رہی ہیں ہاشم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نشے میں گاڑی چلا رہا تھا وہ۔ غانی وہ تمہاری برات والے دن مجھے دوبارہ زبردستی لے کر جانے والا تھا، مگر عمر نے ادھر آ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی عروہ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ یار تم تب دلہن بنی بیٹھی تھی، شادی ہو رہی تھی تمہاری، اور میں تمہیں اپنا مسئلہ بتانے بیٹھ جاتی، اور ویسے بھی عمر وہاں آ گیا تھا، اس نے ہاشم کو روکا۔ عائشہ بتا رہی تھی وہ اس دن ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، ماما بابا نے اسے انکار کر دیا۔ تم جلدی آ جاؤ یار، میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا ہے واجد سے، وہ مجھے کچھ دیر میں چھوڑ جائیں گے تمہاری طرف، تب تک تم اپنا موڈ سیٹ رکھو، چلو مسکرا دو اب۔ اوکے چلو آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ موبائل بند کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا اور واپس کچن میں چلی آئی۔ سی یو میں داخل ہوئے 4 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر وہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہوش میں نہیں آتا تو وہ کوما میں جا سکتا تھا۔ فاطمہ بی جان کو عمر گھر چھوڑ آیا تھا، عظیم صاحب اور وہ مسلسل اس کے پاس موجود تھے۔ قاضی صاحب بھی 2 بار اس کا پتہ لینے آئے تھے۔ عظیم شاہ تو ان 4 دنوں میں بوڑھے لگنے لگ گئے تھے۔ انکل آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے عظیم شاہ کو مخاطب کیا جو کوریڈور میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے گہری سوچ میں تھے۔ اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائے۔ ٹھیک ہوں یار، یہیں میں، اب کہاں آرام رہ گیا زندگی میں؟ انکل ایسے تو نہ کہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا، آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ پر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تو سب ٹھیک کر دیتا ہے یار، لیکن ہم لوگ کیوں اسے تبھی یاد کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ تو ہم بس اپنی زندگی میں مگن ہو کر روز نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں جن پہ ہمیں کوئی شرمندگی کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اب تم اپنے دوست کے کام ہی دیکھ لو، ماں باپ سے چھپ کر شراب پیتا رہا ہے، دوسروں کی بچیوں کی زندگیاں تباہ کر کے انہیں چھوڑ کے خود اپنی زندگی میں آگے بڑھایا ہے۔ یہ تم اندازہ نہیں کر سکتے عمر مجھے کتنی شرمندگی اور اذیت سے گزرنا پڑا اس وقت جب اس نے غازی صاحب کا گریبان پکڑ کر ان سے بدتمیزی کی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گیا ہے جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنے کا سوچا۔ جب انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو یہ ان کی بچی کو اغوا کرنے پہنچ گیا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کیوں یاد نہیں آئے؟ وہ اندر خود تو دنیا جہان سے بے خبر پڑا ہے، مگر ہمیں یہاں اذیت میں ڈال دیا ہے اس نے۔ عمر سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے سے تکلیف بیان تھی۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کیک بنا رہی تھی، سارا بیٹر مکس کر کے اس نے بیکنگ ٹرے میں ڈالا، اوون کی ٹائمنگ سیٹ کر کے اس میں رکھا۔ جب بیل کی آواز آئی سنک میں ہاتھ دھو کر اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر کا رخ کیا۔ غانی یار تم لیٹ کیوں آئی ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، اور بھائی تمہیں یہیں سے چھوڑ گئے، ان کو بھی لے آتی نا۔ دروازہ کھلتے ساتھ اسے غانیہ کا چہرہ نظر آیا تھا اور وہ وہیں شروع ہو چکی تھی۔ عروہ بدتمیز، راستے سے ہٹو، مجھے اندر تو آنے دو، تم تو یہیں عدالت لگا کے بیٹھ گئی ہو، اور واجد کسی سے ملنے گئے ہیں، آئیں گے نا مجھے لینے تو کھانا کھا کر جائیں گے۔ ارے آئیے آئیے چند دن کی دلہن صاحبہ، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ غانی کو راستہ دیتے ہوئے اس نے سامنے لگے گلاب کے پودے سے گلاب کا پھول توڑ کر اس کی پتیاں اس پر پھینکی۔ بہت کنجوس ہو بھائی، صرف ایک پھول؟ واجد ہوتے تو پلیٹیں ہوتی پھولوں کی۔ غانیہ نے اترا کر بتایا۔ ہاں ہاں بھائی، ظاہر ہے وہ تو پھولوں کی پلیٹوں سے ہی استقبال کریں گے نا، انہیں پتہ ہے تم انہیں ساری زندگی تانے دے دے کر مار دو گی۔ ہائے ہائے، آپ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا چند پھولوں سے میرا استقبال کرتے۔ عروہ نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر غانی نے کہکا لگایا۔ یار تم چھوڑو یہ ڈاکٹر بننا، ایکٹنگ کے لیے اپلائی کرو اور وہاں نکلو، کیا کتابیں پڑھ کے دماغ خوش کروا لو گی؟ وہاں تمہارا چانس لگ گیا تو میرے تو ٹشن ہو جانے کہ میری دوست ایکٹریس ہے۔ غانیہ ڈرامے نہ لگاؤ، میں پریشان ہوں یار۔ ہاں اور نہ بتاؤ نا دوست کو ساری باتیں، پریشانیاں تو ہوں گی نا۔ غانیہ نے اسے شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لڑکیوں اب کیا تم اندر بھی آؤ گی یا یہیں کھڑی کھڑی مذاکرات کرو گی؟ ان کو وہیں گیٹ کے پاس کھڑا لڑتے دیکھ کر مسز غازی نے لتاڑا۔ آ رہے ہیں آنٹی، ماما آئی، دونوں بیک وقت بولی۔ یار تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس پاگل ذہنی مریض ہاشم نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا؟ غانیہ تو عروہ سے ساری بات سننے کے بعد تپی بیٹھی تھی۔ یار ان دونوں ہمارے پیپرز تھے، پھر تمہاری شادی تھی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نہیں بتا سکی، اور تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک کا شکر ہے میں محفوظ رہی ہوں۔ لیکن یار اب اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کے میں بہت پریشان ہوں، اگر اس کو میری بد دعا لگ گئی ہوئی تو؟ عروہ نے پریشانی سے غانیہ کا ہاتھ پکڑا۔ تو اگر لگی بھی ہے تو کیا ہوا، اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا، کمینہ کہیں۔ عروہ میرا بس نہیں چل رہا، ہاسپٹل جا کر اس کا منہ نوچاؤں۔ بس بی بی، زیادہ وائلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، جیسا بھی ہے اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے۔ مجھے تو ان کا سوچ کے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ تم اس کو دفع کرو اور میری سنو، میں اسلام آباد جاؤں گی تو تم مجھ سے ملنے آؤ گی، ادھر پھر ہم مل کے سارا اسلام آباد دیکھیں گے اور واجد سے کہیں گے کہ ہمیں مری بھی دکھائیں گے۔ غانیہ نے منٹوں میں پلان بنایا تھا۔ بی بی شادی کے بعد شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں، یہ ارمان ہم پھر کبھی نکالیں گے، ابھی تم شرافت سے واجد بھائی کو ٹائم دو۔ عروہ نے اس کے پلان کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ یار دے دوں گی ان کو بھی ٹائم، تم تو ہو ہی شودی، تمہیں خیال ہے دوست دور جا رہی ہے، اسے تسلی دوں کہ دیکھو سب ٹھیک ہے، چلو چل کرو، مگر نہیں اپنے مشورے دینے لگ جائے گی۔ غانیہ منہ بناتے ہوئے کہا اور دوبارہ کباب کھاتے ہوئے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ رات کو کام سے فارغ ہو کے اسے یاد آیا تو اس نے اپنی میل چیک کی اور خوش قسمتی سے اسے دونوں یونیورسٹیوں سے ٹیسٹ ڈیٹ مل گئی تھی۔ اب اسے آن لائن ٹیسٹ دینا تھا جس کے بعد فائنل سلیکشن میں لاتی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر اس نے اسٹڈی ٹیبل سے کتاب اٹھائی اور پڑھنے کی کوشش کی۔ بظاہر گود میں کتاب رکھ کے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی، مگر اس کی سوچیں مسلسل ہاشم کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر خود
خود کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرتے رہنے کے بعد اس نے کتاب بند کر کے رکھی اور اپنا سر ٹیبل پر مارا۔ اف میرے خدایا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں برا لگ رہا ہے جیسے اس کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا ہے۔ اس نے اٹھ کے روم کی لائٹ آف کرنے کی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخرکار اسے نیند آ گئی تھی۔ صبح وہ ناشتہ کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھی غائب دماغی سے سامنے چلتی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ بابا آفس جبکہ عائشہ اسکول تھی۔ مسز غازی بھی آج کسی جاننے والے کے ہاں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ اسے کچھ اور کرنے کو نہیں ملا تو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں ایک پلان بنا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واش روم میں جا کر منہ دھونے کے بعد الماری سے اپنی چادر نکال کر سر پر اوڑھی اور فون پہ ماما کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ماما، میں ایک دوست سے ملنے جا رہی تھی، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ گیٹ لاک کر جاؤں نا؟ آپ کے پاس چابی ہے گھر کی؟ چابی تو میرے پاس ہے، لیکن تمہیں کدھر یاد آ گیا اچانک سے جانا؟ عروہ سب خیریت ہے نا؟ مسز غازی کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ جی ماما سب ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، فی امان اللہ۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل بیگ میں ڈالا اور گیٹ لاک کر کے ٹیکسی سے بابا کے آفس آ گئی۔ اسے بابا کے ساتھ ہاسپٹل جانا تھا، شاید اس کے ماں باپ سے مل کے ہی اس کا گلٹ کم ہو جاتا۔ السلام علیکم بابا، میں آپ کے آفس کے پاس ہوں، آپ باہر ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اس نے کال کر کے قاضی احمد کو باہر آنے کا کہا۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے عروہ؟ جی بابا اوکے میں آ رہا ہوں۔ عروہ تم کیوں جاؤ گی ادھر؟ بابا میں اس کے پیرنٹس سے ملنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم سوری بابا، بٹ مجھے اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کے دکھ ہوا ہے۔ اس سب میں اس کی ماں اور باپ کا کیا قصور ہے؟ اوکے رو تو مت، ہم جا رہے ہیں نا، تم مل لینا ان سے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے قاضی صاحب نے اسے تسلی دی۔ عمر ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر اسے مسلسل اس کے آس پاس سے۔ عظیم صاحب عمر کے کہنے پر آرام کرنے گئے تھے جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور 3-4 ڈاکٹر باہر نکلے، جنہیں دیکھ کر عمر کا دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر اب کیسا ہے وہ؟ ڈاکٹر کے جب اس کے پاس آ کر روکے تو اس نے پوچھا۔ اللہ نے آپ لوگوں کی دعائیں سن لی، وہ ہوش میں تو آ گئے ہیں، مگر ان کی کنڈیشن ابھی بھی کوئی خاص بہتر نہیں ہے۔ آپ دعا جاری رکھیں، دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی سخت ضرورت ہے انہیں۔ آپ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے عمر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی تھی، جس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ شکر اللہ پاک، بہت شکریہ ڈاکٹر، اللہ آپ کو اجر دے۔ اس نے ڈاکٹر کو خوشی سے گلے لگاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ بس ینگ مین، اللہ نے آپ کے دوست کو نئی زندگی دی ہے، آپ دعا کریں اب وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹرز کے جاتے ہی وہ عظیم شاہ کو بلانے نیچے بھاگا۔ وہ کافی دیر سے نیچے خالی روم میں لیٹے تھے، مگر ان کا دھیان ہاشم کی طرف ہی تھا۔ ان کا اکلوتا رکھتے جگر تکلیف میں تھا، ان کو کہاں سکون آ سکتا تھا۔ اب بھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھے ہوئے تھے جب عمر دروازہ کھولتے اندر آیا اور آتے ساتھ ان کے گلے لگ گیا۔ انکل اللہ نے ہماری سن لی ہے، میرا یار ہوش میں آ گیا، مجھے پوری امید تھی وہ کمینہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ پچھلے 4 دن سے اداس بیٹھے عمر کی شکل پہ اس وقت خوشیوں کی بہار تھی۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عظیم صاحب کے دل میں سکون اترا تھا۔ چلیں جلدی سے اٹھیں، اب ڈاکٹر کہہ رہے تھے کچھ دیر میں ہم اسے مل سکتے ہیں۔ آپ اوپر چلیں، میں بی جان کو لے کے آیا گھر سے۔ اللہ پاک میرے بچے کو زندگی عطا کر دے، اسے تکلیف سے نکال دے میرے رب۔ جب سے وہ گھر آئی تھی ان کا سارا دھیان ہاشم اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے بچے کو پہلے جیسا کر دے۔ ماں کا دل اولاد کے لیے ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ ان سے کتنی بھی خفا کیوں نہ ہو، انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی بھی وہیں بیٹھی تسبیح پڑھی تھی جب عمر ہال کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ بی جان آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے یار کو ہوش آ گیا ہے، چلیں اٹھے جلدی سے آپ کو لے کے چلوں، اس کمینے سے ملواؤں۔ میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری دعا قبول ہوگی، میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ چلیں جلدی سے اٹھے، گاڑی میں بیٹھے، ابھی میں نہیں ملا، اس سے آپ کو لینے آیا ہوں۔ اٹھ کر جوتے پہنتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ تم میرے پیارے بچے ہو، اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہاشم میرے بچے کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ تم ہی تو کل اثاثہ ہو ہمارا۔ فاطمہ بھی اس کے بیڈ کے پاس پڑے، اسٹول پہ نشست سنبھالے، ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیے، کبھی رو رو کے اس کا منہ چومتی تو کبھی ہاتھ۔ بی جان میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہاشم ایکسیڈنٹ سے پہلے والے اکھڑ و بدمزاج ہاشم سے بہت مختلف تھا، جو شاید اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر احساس ندامت نے آن گھیرا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی کمزور آواز میں بھی خوش گفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہاں نظر آ رہا ہے مجھے کہ کتنے ٹھیک ہو تم۔ انہوں نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا پورا سر پٹیوں میں جکڑا تھا، جبکہ چہرے پہ 4 دن کے باوجود اب بھی سوجن اور گہرے زخموں پہ نیل کی شدت کم نہ ہوئی تھی۔ بابا آپ تو ناراض نہ ہو۔ بی جان کی تسلی کے بعد اس نے بیڈ کی دوسری جانب سامان الٹ پلٹ کرتے عظیم صاحب کو مخاطب کیا، جو اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ بابا ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر رکھا تھا کہ جیسے آج کے بعد وہ ان اپنوں سے بہت دور چلا جائے گا، اسی لیے وہ کم کم بولنے والے شاہ آج منتیں کرتا اپنے بابا کو بنا رہا تھا۔ مت کہو مجھے اپنا باپ۔ اس کے پھر پکارنے پر وہ سامان کو رکھ کے وہ وہیں پڑے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاشم سے نظریں اب بھی نہ ملائی تھیں۔ اچھا شاہ صاحب، نہیں کہتا آپ کو بابا، لیکن آپ یہ ناراضگی تو ختم کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ کو عظیم صاحب کے ہاتھ پہ رکھتے اس نے ہلکی پھلکی پھلجڑی چھوڑنی چاہیے۔ بابا اچھا نہ معاف کر دیں۔ ہاشم کے یکبستہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ محسوس کر کے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کا بیٹا کس قدر تکلیف سے گزرا کہ آج زندہ تھا، یہ سوچ ان کے لیے جان لیوا تھی۔ یہ پہلی اور آخری بات ہے، اب کبھی تم نے اس منحوس شاہ کو ہاتھ لگایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے، اس کو شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے رب کے بہت شکر گزار ہوئے تھے۔ شاہ صاحب آپ یہاں ہیں نا، پھر میں شکرانے کے نفل ادا کرنے جا رہی ہوں، آپ یہیں رہیے گا، اس پر سے اب نظر نہیں ہٹانی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ عظیم صاحب کو حکم جاری کر رہی تھی۔ بی جان میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں،
ان کے اتنے سخت حکم پہ شاہ نے احتجاج کیا تھا، لیکن بدلے میں اس کو بھی ڈانٹ ہی ملی تھی، کیونکہ اب وہ لاڈ کی بجائے سختی سے شاہ کو سدھارنے کا سوچ چکی تھی۔ چپ کرو تم، اور ہاں میں وہاں سے ہوا ہوں تو آپ صدقے کے بکروں کا بھی انتظام کریں۔ جو حکم آپ کا بیگم عظیم صاحب تابع داری سے سہراتے، ان کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ ارے مجھے یاد آیا، عمر باہر تم سے ملاقات کے لیے انتظار کر رہا ہے، کہ میں اس کو ابھی بھیجتا ہوں۔ اچانک یاد آنے پہ وہ باہر گئے تھے، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ مشاہدہ کرنا بھول گئے تھے کہ شاہ نے عمر کے نام پہ لب بھینچے تھے۔ اس کی آنکھوں میں طیش اترا تھا، اس کی دھڑکن نے رفتار پکڑی تھی۔ غازی صاحب نے گاڑی ہاسپٹل کے احاطے میں روکی اور لاک کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے، اور وہ آ تو گئی تھی مگر اب اسے عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے پیرنٹس کا برتاؤ کیسا ہوتا، اگر وہ اسے اس سمے قصوروار سمجھتے، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر کیوں وہ اسے کیوں قصوروار سمجھیں گے؟ ان کا بدتمیز بیٹا تھا ہی اس قابل کہ اسے ایک بار جھٹکا لگتا۔ دل اور دماغ کے عجیب کشمکش میں وہ ICU کے باہر پہنچ گئی تھی۔ سامنے بابا کسی آدمی سے مل رہے تھے، شکل سے وہ ہاشم کی طرح ہی لگتے تھے، بس ہاشم کا قد ان سے تھوڑا لمبا تھا، شاید وہ اس کے والد تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو بابا نے اس کا تعارف کروایا، جس پر ان کا ری ایکشن حیران کن تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئیں فاطمہ غازی صاحب کی بیٹی سے ملیں۔ عظیم شاہ نے شکرانے کے نفل پڑھ کر واپس آتی بی جان کو مخاطب کیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ان کا رویہ عجیب تھا۔ شاہ صاحب یہ لڑکی یہاں کس کی اجازت سے آئی ہے؟ کیوں آئی ہے یہ یہاں؟ ان کا لہجہ نرم مگر برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ فاطمہ وہ ہاشم کا پتہ لینے آئی ہے اپنے بابا کے ساتھ، اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ اس لڑکی سے کہہ دیں یہاں سے چلی جائے، میں اسے اپنے بچے کے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی وجہ سے میرا بچہ اس حال میں پہنچا ہے، وہ اندر تکلیف میں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوش میں آیا ہے اور یہ دوبارہ یہاں آ گئی۔ اگر اسے پھر کچھ ہوا نا تو میں اس لڑکی کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ بولے نا اسے یہ چلی جائے میرے سامنے سے۔ ان کی بات سے اس کا رنگ فک ہوا، جس کا اسے خوف تھا وہی ہوا تھا۔ ہاشم کی ماں سے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ انکل آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آئے۔ عمر نے بات سنبھالنی چاہیے۔ بچے میں اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ کسی کی تکلیف پہ اس کا دکھ نہ بانٹوں، اور تم تسلی رکھو وہ بہتر ہو جائے گا، بس اسے اس حادثے کے بعد اچھا انسان بننے میں مدد ضرور کرنا۔ انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھ کے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جی انکل انشاءاللہ۔ ہاں بھائی شاہ صاحب کدھر؟ ہسپتال میں آ کے پڑ گئے ہو بستر پہ؟ میرا چلتا پھرتا ہنستا مسکراتا دوست یہاں منہ سجا کے پڑا ہے، ادھر یار ناراضگی تھی تو ایسے ہی بتا دیتا، اس میں اتنا ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے یار ابھی بھی منہ پھلا کے لیٹا ہے تو ادھر یہ نہیں ہو رہا تجھ سے میرا استقبال ہی کر لے، 4 دن بعد ملے ہیں ہم۔ عمر آتے ساتھ اس کے پاس اسٹول پہ بیٹھا مسلسل بول رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ ہاشم کی حالت اسے دیکھ کر خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دوست مت کرو عمر حسین خود کو، تم تو آستین کے سانپ سے بھی بدتر نکلے۔ تمہاری نظر تو اپنے ہی دوست کی محبت پہ تھی، اپنی مٹھی بھی انچے ضبط کے باوجود وہ چلایا تھا۔ ہاشم دیکھ تجھے کوئی غلط فہمی، عمر نے اس کو سمجھانا چاہا تھا۔ غلط فہمی؟ اپنی یہ سو کالڈ غلط فہمی کا ڈرامہ بند کرو۔ عمر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ ہاشم بولا نہیں، چیخا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ عمر ایک دم اٹھ کر اس پر جھکا۔ ہاشم تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ہاشم پلیز تم پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ میرے پاگل دوست ان سب باتوں کو دماغ سے نکال دو، ابھی تمہاری زندگی ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تم پہلے فٹ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خود سب سمجھاؤں گا۔ بالکل، خود عروا کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس کی حالت کو دیکھتے وہ اسے اپنی طرف سے تسلی دے رہا تھا تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ نہیں جانا مجھے کسی کے پاس، دفع ہو جاؤ تم یہاں۔ عمر کو دھکیلتا وہ ذہنی انداز میں چلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکالی تھی۔ ڈگمگاتے قدم اٹھاتا اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آ رہی تھی وہ اس عمر پہ بے رحمانہ انداز میں پھینکتا زخمی کر گیا تھا۔ عمر کی پیشانی پہ آنکھ کے پاس کچھ لگا تھا کہ زخم سے نکلتے خون کو دبائے وہ وہیں بیٹھ سا گیا تھا، اور اس سے بے خبر ہاشم اب بھی چیزیں اٹھا کر اس پہ وار کر رہا تھا۔ ہاشم کیا ہوا؟ ہاشم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاشم ڈاکٹر باہر کھڑے عظیم صاحب اور فاطمہ بھی یہ شور سنتے ہی سیدھا اندر آئے تھے۔ عروا اور غازی صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عروا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر درد اور خون کے بہنے کی وجہ سے نڈھال ہوتے عمر پہ گئی تھی، تو دوسری شاب ہے جو اس کو دیکھ کر بکھلایا سے پکار رہا تھا، عروا تم آ گئی، مجھے پتا تھا ایک دن تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ اس نے اپنے قدم عروا کی جانب بڑھائے تھے لیکن ارد گرد کو بھلائے سیدھا وہ عمر کے پاس گئی تھی۔ عمر نے اس کے مشکل ترین وقت میں اس کی مدد کی تھی، اور آج ایسے حال میں اس کو نظر انداز کرنا اس کے بس سے اور انسانیت کے مدار سے باہر تھا۔ اس نے آس پاس نظر گھمائی تو اسے ایک چھوٹا کپڑا نظر آیا تھا۔ اس کپڑے کو اس نے عمر کی پیشانی پہ رکھا، لیکن اس سارے عمل کے دوران کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ تھی۔ اچھا تو تم بھی یہاں میری بے بسی کا ڈرامہ دیکھنے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عروا کو عمر کی طرف جاتے دیکھ کر وہ مزید طیش میں آتا، اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ بابا نکالیں ان کو یہاں سے۔ سر کو تھامے وہ غصے سے چلاتا سب کو پریشان کر گیا تھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ عظیم شاہ اور فاطمہ بھی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ لوگوں کو کہا بھی تھا ان کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں آپ سب باہر۔ اس کا شور سنتے 2 ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سے ہاشم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا، سب کو ICU سے نکلنے کا کہا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور عظیم صاحب کے پاس آ کر رکا۔ شاہ صاحب اتنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہاشم شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان کو ایک نئی زندگی سے نوازیں، ادروائز آئی ایم سوری۔
اختتام آئی تھنک میرے خیال میں تو اس ناول کو بھی کنٹینیو ہونا چاہیے تھا، لیکن رائٹر نے یہاں پہ اس کا اختتام کر دیا. چلے خیر، ناول کا نام ہے ضدیاں عشق اور اس کی رائٹر ہیں اقرا عبدالقیوم چودھری. خیر، آپ سب کو کیسا لگا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.